پاکستان کی سیاست کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی. اچھا آپ کو نہیں آتی؟ کسی کو بھی نہیں آتی. تو پھر آپ کر کیوں رہے ہیں؟ دو چیزیں خوشحال صاحب، ایک تو آپ کا بننا اتنی کم ایج کے اندر، اور دوسرا ایک بہت بڑی پارٹی کو تقسیم کرنا. اگر 70% مرکزی کمیٹی میں کہوں کہ یہ پارٹی آج کے بعد یہ پارٹی سے تعلق ان کا نہیں ہے تو وہ لوگ کہاں جائے؟ گھر بیٹھ جائے. عثمان لالا نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے گم کھاتے میں نہ ڈالا جائے. بالکل. آپ کو نہیں لگتا 4 سال ہو گئے اور عثمان لالا کو ہم نے گم کھاتے میں ڈال دیا؟ نہیں، گم کھاتے کا اصل میں ایک یہ جو انہوں نے جو یہ بات کی تھی نا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ مجھے اس طرح ماریں گے کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ دکھائیں گے. ہم نے 2 ڈیمانڈس رکھے تھے، شاید اس ایک کے اوپر اب ہم پچھتا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے تھا. تو اگر آپ اپنا حق نہیں لے سکتے خوشحال، تو آپ لوگوں کا حق کہاں سے لیں گے؟ ووٹ عوام کا ہے. آپ کا جو یہ ہال ہے، اتنا ایک ہال تھا، 8 دن میں نے اس ہال میں گزارے ہیں تاکہ میں اس ووٹ کا دفاع کر سکوں. تو آپ بہت سارے اتحاد میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں میں JUI کے ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو JUI کے سامنے بھی احتجاج کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اخلاقی طور پہ تو اخلاق کا مظاہرہ تو انہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کے 2 بڑے پشتون لیڈرز اسی پارلیمان کا حصہ ہے، پر ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سینیٹرز ہیں آپ کے سارے جو لینڈ مافیاز ہیں، بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جاگیردار لوگ ہیں. اور آپ ایک نیشنل ایجنڈا کا نام لے رہے ہیں، تو یہ نیشنل ایجنڈا کیا ہوگا اور یہ آپ کیوں اس کے اوپر فوکسڈ ہے، یا ایک نیشنل فرنٹ بنانے کی باتیں ہم سن رہے ہیں؟ پشتونوں کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے، ایز اے قوم ہمارا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے. آپ جس صوبے کی بات کریں تو ایسا لگ رہا ہے آپ ریاست کے اندر ایک ریاست بنا رہے ہیں. نہیں، کیوں ریاست کے اندر ہم ریاست بنا رہے ہیں؟ شاید PTM نے بہت بڑا برڈن ڈال دیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر، جو ان کی وسعت سے، ان کی طاقت سے زیادہ تھا. اس پہ بحث کی جا سکتی ہے، ڈیبیٹیبل ایک ٹاپک ہے کہ جو ایجنڈے سیٹ کیے گئے تھے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، گنجائش ہے اس میں بات. جو فیصلے کیے گئے تھے قومی عدالت، اس پہ بات اب نہیں کرتے. اب پھر لوگ سمجھیں گے کہ آپ اور نفرتیں پھیلا رہے ہیں. جب آ جاتی ہے پھر اٹس بیٹر کہ ہم اس کو اوائڈ کریں، کانٹیکسٹ کو تبدیل کیا جاتا ہے. اس پہ جی. بات ہم نہیں کرنا نہیں چاہتے کہ اس وقت ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم کچھ اور چیزوں پہ بات کریں. کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہونی چاہیے. کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہونی چاہیے. شاید یہ بھی ممکن ہو کہ ہم 100 ایجنڈے نکال لیں. خیبر پختونخوا کے وسائل سے جب آپ اس ملک کو چلا رہے ہیں تو ان وسائل کا تو آپ نے دفاع بھی کرنا ہوتا ہے. پنجاب زندہ آباد، پنجابی زندہ آباد، اس کے ساتھ ساتھ پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی بھی زندہ آباد. السلام علیکم، ویلکم ٹو خان کاسٹ. میں ہوں سہیل اظہر خان. آج بلوچستان سے ایک انتہائی قابل قدر شخصیت، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کی چیئرمین خوشحال خان کاکڑ صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے. خوشحال صاحب، آپ کے وقت کے انتہائی مشکور ہیں. بڑی مہربانی ہے سہیل بھائی. آپ کے ساتھ تو ایک آدھ دفعہ بلکہ کافی دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ہمارا پہلا آپ کا پوڈ کاسٹ ہم نے کیا تقریباً کوئی 2-2.5 سال پہلے. 2-2.5 سال پہلے کیا تھا. ہاں، تو جو آپ اس وقت مطلب آپ سیاست میں آئے اور وہ آپ کے کچھ آغاز کے دن تھے. آغاز کے دن تھے. ہاں، تو ہم نے آپ سے ذرا اتنی کھل کے بات نہیں کی تھی، اور ہم نے آپ کو کافی اسپیس دیا تھا. تقسیم کے بعد آغاز کے دن. تو ایک تقسیم بھی ہوئی تھی اور عثمان لالا کی شہادت بھی ہوئی تھی، تو ہم نے آپ کو زیادہ نہیں چڑھا تھا. آج ہم آپ کو ذرا تنگ کریں گے. کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ کو اب کافی عرصہ ہو گیا پاکستان کی سیاست کو، آپ نے تھوڑی ٹریننگ مل گئی کافی حد تک، اور پاکستان کی سیاست کو آپ نے سمجھا ہوگا، دیکھا ہوگا. اور جب آپ پریکٹیکلی لیڈ کر رہے ہیں اس وقت ایک بہت بڑی پارٹی. ویسے پاکستان کی سیاست کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی. اچھا، آپ کو نہیں آتی؟ کسی کو بھی نہیں آتی. تو پھر آپ کر کیوں رہے ہیں ایسی چیز جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی؟ پاکستان کی سیاست کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان ایز اے ریاست کیا کر رہا ہوتا ہے. ہر روز ان کے فیصلے، ان کے ارادے، ان کے پلانس چینج ہوتے رہتے ہیں. اچھا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست سمجھنا مشکل ہے، سیاست آپ کو آتی ہے؟ سیاست آتی ہے. پاکستان کی سیاست نہیں آتی، سیاست آتی ہے. تو یہ سیاست آپ بچپن سے ہے، مطلب ایک وہ تھا، یا عثمان لالا کی شہادت کے بعد جب آپ کے پاس ایک بہت بڑی ذمہ داری آئی اس کے بعد آپ نے ریئل سیاست کو سمجھنا شروع کیا؟ ویسے تو سیاست جب ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جب کچھ سمجھ جانا شروع ہوا تب سے ہم سیاست ہی کر رہے ہیں. تب سے ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تب سے ہی گھر پہ سیاست، باہر سیاست، اسکول میں سیاست، تو بچپن سے ہی سیاست میں ہی رہے ہیں. تو آپ کی پارٹی میں ایسا کیا ہے؟ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ بچپن میں، اسکول میں، کالج میں، ہر جگہ پہ سیاست،
یہ جو بڑی سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں ان کی لیڈرشپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ عموماً جب آپ ان سے ملتے ہیں کسی نجی محفل میں تو آپ کو سیاست کا ان سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا, اچانک سے وہ نمودار ہو جاتے ہیں. تو آپ کی پارٹی یا تحریک میں ایسا کیا ہے کہ وہ آپ بچپن سے میں یہ چیزیں تھی, اور وہ چیز اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ ہم نے عثمان لالا کی شہادت کے بعد جب آپ کے اندر ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز ہم نے دیکھی اچانک سے کہ ایک لڑکا جس کی عمر اتنی کم ہے اور وہ ایک بہت بڑی مزاحمت کو, ایک جنازے کو لیڈ کر رہا ہے وہ انتہائی استقامت کے ساتھ, تو ہمیں حیرانگی ہوئی کہ اتنی مضبوط سیاست ہی ہو سکتی ہے میرے خیال سے. اصل میں تو جب آپ نے ہماری پارٹی کی بات کی تو ہماری پارٹی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے ساری لیڈرشپ کوشش یہ کرتی ہے کہ جو سیاسی فلسفہ وہ خود لے کے چل رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو منتقل کریں, ان کو یہ سمجھائے کہ ہم جس چیز کے لیے سیاست کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے مقدس ہے. اب جیسے کہ آپ نے میری بات کی یا عثمان اللہ کی بات کی, شہید کی بات کی, تو انہوں نے ہمیں بچپن سے سکھایا ہے کہ آپ نے اپنے وطن سے محبت کرنی ہے, اپنے قوم سے محبت کرنی ہے, آپ نے اپنے لوگوں سے محبت کرنی ہے, آپ نے انصاف کرنا ہے, آپ نے سیاست کرنی ہے. یہ نہیں بتایا کہ آپ نے لیڈرشپ کرنی ہے, یہ بتایا کہ آپ نے سیاست کرنی ہے, ایک کارکن بن کے ایک سیاست کرنی ہے, ایک شاگرد بن کے سیاست کرنی ہے. اور پھر ہم شروع سے ہی ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی آپ سیاست میں آئیں اور سیاست سیکھیں. اور میں پی ایس او کا آج سے نہیں تقریباً 2007-8 سے میں پی ایس او میں ہوں. اور اس کے علاوہ میں 2002 میں جب میں 8 سال کا تھا, میں اس وقت ہمارے والد صاحب تو اکیلے رہتے تھے کوئٹہ میں, فیملی امی وغیرہ جو تھیں وہ مسلم باغ میں ہوتی تھی, گاؤں میں ہوتی تھی. میں اپنے چاچو کے ساتھ بی ایم سی ہاسٹل میں رہتا تھا. وہ پی ایس او کے اس وقت ڈاکٹرز ونگ کے کیا کہتے ہیں صدر ہوا کرتے تھے, سیکٹری ہوا کرتے تھے. تو تب سے ہی ان کے ساتھ رہ کے بس وہ پی ایس او, سیاست, پھر اس کے بعد والد صاحب کے ساتھ, پھر اس کے بعد پارٹی کے باقی دوستوں کے ساتھ, لیڈرشپ کے ساتھ, عید میں ملاقات ہوگی, دعوتوں میں ملاقات ہوگی, ہر ایونٹ پہ بس سیاست سیاست سیاست, پشتون 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 پشتونخوا وطن, پشتونخوا وطن. تو جا کے اب یہاں پہ پہنچے ہیں. تو آپ اس تاثر کو کیسے لیں گے؟ عموماً پاکستان میں یہ جو موروثیت کا مسئلہ ہے کہ عثمان لالا چونکہ بہت بڑی شخصیت تھی تو اب وہ ہم میں سے نہیں ہے, لیکن اس کا بیٹا اب لیڈ کرے گا پارٹی, تو یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو موروثیت کا کہا جاتا ہے یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس چیز کا؟ نہیں, ایک ہوتی ہے کہ موروثیت ہوتی ہے, ایک لیگیسی ہوتی ہے. دیکھیے ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ عثمان لالا شہید سیاسی پارٹی کے ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رہنما تھے, تو ان کے بچوں سے کیا ایکسپیکٹیشن آپ رکھیں گے؟ یہی رکھیں گے کہ وہ بھی سیاست کریں گے, وہ بھی ان کے راستے میں. پہلے ہم کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے اولاد کہاں پہ ہیں, وہ سیاست کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. پاکستان میں یہ ہوتا ہے نا کہ ان کے اپنے بیٹے تو باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں, باہر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, اور باقیوں کے بچوں کو انہوں نے آگے کیا ہوتا ہے کہ آپ سیاست کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے آج تک ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ کسی ادارے کو لیڈ کریں, آپ کسی یونٹ کو لیڈ کریں جس میں 7 سے 10 بندے ہوتے ہیں ہمارے ابتدائی یونٹ. نہ انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ کسی علاقائی یونٹ کو لیڈ کریں, نہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کسی ضلع کو لیڈ کریں, آپ کسی صوبے کو لیڈ کریں, آپ مرکز کو لیڈ کریں. انہوں نے کہا آپ ایز اے کارکن, سیاسی کارکن, آپ نے پارٹی کے ساتھ کام کرنا ہے. آپ نے زندہ آباد, مرد آباد, جلسے, جلوس, ہڑتال, آپ نے یہ سب چیزیں کرنی ہے, اپنی میٹنگز میں جانا ہے, ایز اے کارکن آپ نے سب کچھ کرنا ہے. وہ تو ان کی شہادت کے بعد ایک صورتحال پیدا ہوئی. انہوں نے خود مجھے اپنا نائب تو وہ نہیں کیا, مقرر نہیں کیا, ایک صورتحال بنی. اس صورتحال میں میں نے تو صرف اتنا کیا کہ میں نے یہ اسٹینڈ لیا کہ میرے والد صاحب کو شہید کیا گیا, میں نے صرف یہ بات کی ہے. اس کے بعد عوام نے مجھے یہ کہا کہ یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ نے بھی اس راستے پہ جانا ہے جس راستے پہ آپ کے والد صاحب جا رہے ہیں. 2 چیزیں خوشحال صاحب, ایک تو آپ کا بننا اتنی کم ایج کے اندر, اور وہ بھی چیئرمین کے عہدے تھا, اور آپ کی تحریک تنظیمی لحاظ سے کافی مضبوط رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ باقی کوئی بہت بڑی لیگیسی تھی, عثمان لالا کی اپنی ذاتی تھی لیکن پارٹی کی اس سے بہت بڑی لیگیسی ہے, اور بلوچستان میں سب کو پتہ بھی ہے. تو ایسی پارٹی کا جس کا تنظیم اتنا مضبوط ہو, اس کے لیے اتنے کم عرصے کے اندر آپ کا چیئرمین بننا, اور دوسرا ایک بہت بڑی پارٹی کو تقسیم کرنا, یہ 2 چیزیں لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی. آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات ہے کہ پارٹی کو تقسیم کرنا. عثمان لالا شہید کی شہادت کے بعد
تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہم پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے ہی منسلک رہے. بات یہ تقسیم کس نے کیا تقسیم؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ سوال آپ کو ہمارے پرانے ساتھیوں سے، دوستوں سے، لیڈرشپ سے پوچھنی چاہیے کہ ایک ہی دن میں 5,000 کے قریب لوگوں کو پارٹی سے نکالنا اور اس گناہ پہ نکالنا کہ آپ ایک پارٹی میٹنگ میں کیوں شریک ہوئے. آپ یہ سوال ان سے کریں جنہوں نے آپ کے مرکزی سیکرٹری جنرل کو، اس وقت کے مرکزی سیکرٹری جنرل کو صرف اس گناہ پہ نکالا کہ آپ نے اپنا آئینی اختیارات کیوں استعمال کیے، آپ نے ایک میٹنگ کیوں بلائی، مرکزی کمیٹی کی میٹنگ کیوں بلائی. حالانکہ 15 سال میں تقریباً عرصے میں، 15 سال بھول جائے، 10 سال کے عرصے میں ہمارے 40 کے قریب مرکزی کمیٹی کی میٹنگز ڈیو تھے. تو یہ غیر آئینی نہیں ہے. آئین تو آئین ہوتا ہے نا، پارٹی آئین ہو یا ملک آئین ہو، اس کو فالو تو کرنا پڑتا ہے. جب آپ اپنا پارٹی آئین فالو نہیں کرتے اور آپ ایکسپیکٹیشن یہ رکھتے کہ لوگ ملک آئین فالو کرے، اپنے مفادات چھوڑے، تو یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے، آپ ہمیں بتائیں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ 70% مرکزی کمیٹی جو پارٹی ہوتی ہے، سب آپ کی پارٹی مرکزی کمیٹی ہوتی ہے، اگر 70% مرکزی کمیٹی میں کہوں کہ یہ پارٹی آج کے بعد یہ پارٹی سے تعلق ان کا نہیں ہے، تو وہ لوگ کہاں جائے؟ گھر بیٹھ جائے، وہ سیاست کریں گے. اور اصل میں یہ بتائے پارٹی کس کی ہے؟ اکثریت کی پارٹی ہوگی نا، شخص کی تو پارٹی نہیں ہوتی نا. جیسے آپ نے کہا ایک شخص کی پارٹی نہیں ہوتی، اکثریت کی پارٹی ہوتی ہے. اگر اکثریت 70% اکثریت ایک سائڈ پہ ہو، 30% دوسری سائڈ پہ ہو، تو پارٹی کسے تصور کیا جاتا ہے؟ یہ تو یہاں بھی یہ ہوا کہ صرف الیکشن کمیشن نے یہ ناانصافی کی کہ اکثریت کو چھوڑ کے جو اقلیت ہے ان کو نام اور نشان الاٹ کر دیا، ورنہ اکثریت تو آج بھی ہم ہے، پارٹی تو آج بھی ہم ہے. تو ہمیں تو نکالا گیا اس پارٹی سے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نکالنے کے باوجود ہم گھر بیٹھ جائیں، سیاست نہ کریں، یہ الگ بات ہے. اور آپ کا چیئرمین بننا، اور ہمارا چیئرمین بننا، جو ہماری مرکزی جو کانگریس ہوتی ہے، مرکزی کانگریس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خوشحال خان کاکڑ پارٹی کا چیئرمین ہوگا. ٹھیک ہے. ہم نے کئی ہمارے جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے دوست ہیں وہ اکثر ناراض ہوتے ہیں کہ آپ تقسیم کی بات کرتے ہیں، تو ہم نے بڑی کم بات کی. لیکن آج اردو میں بات کرنے کا آپ سے یہ تھا کہ ذرا ہمارے جو ایشوز ہیں وہ خالی پشتون بلڈ کے اندر ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہمارے پشتو پوڈ کاسٹ کے اندر، لیکن کوئی بہت سی چیزیں، بلکہ ساری چیزیں تقریباً ہمارے مرکز سے ریلیٹ کرتی ہیں، اور اس میں وہاں تک وہ آواز پہنچانا بڑا لازمی ہے. اس لیے ہم اردو میں بات کر رہے ہیں آج، اور آپ کے ساتھ اردو میں اس لیے بات کریں کہ ایک تو پشتو میں آپ سے ایک دفعہ بات ہو چکی ہے، اور دوسری دفعہ اردو میں اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید پشتون تو سارے آپ کو جانتے ہیں، لیکن ذرا نیشنل میڈیا بھی جانے کہ بلوچستان کی مسائل کیا ہے، پشتونوں کی مسائل کیا ہے، اور آپ کی پارٹی اس چیز کو کیسی لیڈ کر رہی ہے. تو یہ چیز ہے. لاسٹلی ایک چیز میں اس کے ساتھ سوال کے ساتھ اس لیے ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے کمنٹس کے اندر پھر ایک بہت بڑی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ آپ ایک پارٹی کا موقف سامنے لاتے ہیں، دوسری پارٹی کا نہیں. تو محمود خان صاحب ہمارے مشر ہیں، ان کو ہم نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے، شاید ان کی ٹائمنگ کا مسئلہ ہے یا کوئی اور، ان کی ساری ٹیم کو ہم نے آگاہ کیا کہ جب بھی وہ ہمیں ٹائم دیں گے ہم حاضر ہو جائیں گے ان کے ساتھ، جس موضوع پہ جو بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو ہمارا ایک ریکویسٹ ان کے پاس پڑا ہوا ہے، جب بھی وہ ہمیں ٹائم دیں گے ہم ان کے ساتھ ان تمام چیزوں پر بھی بات کریں گے. آپ نے ریسنٹلی الیکشن لڑا اور آپ جیت رہے تھے، اچانک سے رزلٹ بدل گیا اور کوئی اور امیدوار JUI کے ایک مولانا صاحب جیت گئے اور آپ رہ گئے ہیں. ایک تو پاکستان میں اوورال الیکشن کے اوپر بہت سارے تحفظات تھے، لیکن آپ نے وہ ایک تو احتجاج کیا اس دن، اس کے بعد آپ نے ایک پوری عدالت کے اندر ایک لڑائی لڑی، اس میں پر ریکاؤنٹنگ ہوئی، اس کے بعد آپ کے ووٹ زیادہ نکلے. اس کے باوجود آپ بھی آج اسمبلی سے باہر ہیں، حالانکہ میرے خیال سے ووٹوں کے حساب سے تو شاید آپ نے جیتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ جو الیکشنز تھے 2024 کے، یہ اس ملک کی تاریخ کے نہیں، اس دنیا کی تاریخ کے سب سے بدترین دھاندلی زدہ الیکشنز تھے. جیسے آپ نے بات کی، میں باقی سیٹس پہ نہیں جاتا جن پہ ہم جیت چکے تھے، یہ جو مخصوص سیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ جاتے ہیں. تو یہ تو جب فارم 45 ہمیں مل رہے تھے تو ہمیں اس وقت اندازہ ہو گیا تھا، ہمارے پاس ساری کیلکولیشنز آ گئی تھی، اور میڈیا میں بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ کیلکولیشنز ہمارے پاس تھی کہ ہم یہ سیٹ پشتونخوا نیشنل عوام پارٹی جیت چکی ہے. اچھا.
ہمیں توقع نہیں تھی, ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ اس دفعہ یہ لوگ کیا کریں گے. بعد میں اگلے دن ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب تک آپ کے پاس فارم 47 نہ ہو تب تک آپ جیتے نہیں ہیں. اور فارم 47 میں انہوں نے ہمارے ووٹس جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ 100 ووٹ ہمارے کاٹ کے 100 ان کو دیے, 100 ہمارے کم کرے 100 ان کے زیادہ کرے, 100 ہمارے کم کرے 100 ان کے زیادہ کرے. اچھا, تاکہ وہ برابر وہ جو ووٹ جو کاسٹ ووٹ ہے اس کے ساتھ اس کو ایکول بنا سکیں. جب یہ ہوا تو ہماری جو لیڈ تھی وہ ہزاروں کی لیڈ کو لا کے انہوں نے 900 پہ رکھ دی, تاکہ اس کو پھر فارم 49 میں جب آپ کے جو پوسٹل بیلٹ ہے اس کے ساتھ اس کو کور کیا جا سکے. آخرکار ہمیں 93 ووٹ سے انہوں نے ہرا دیا, ہزاروں کی لیڈ کو انہوں نے 93 ووٹ سے ہمیں شکست دلا دی. پھر ہم نے احتجاج کیا, اس کے بعد ہم الیکشن کمیشن گئے. حیرانگی کی بات یہ ہوتی ہے, ہنسی آ جاتی ہے, ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہمارے ویب سائٹ پہ جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق آپ جیت چکے ہیں. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ RO کا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق آپ جیت چکے ہیں. الیکشن کمیشن کہتا ہے ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے ایز اے کینڈیڈیٹ اس کے مطابق میں جیت چکا ہوں. الیکشن کمیشن نے انکوائری کمیٹی بٹھائی اس کے اوپر, وہ انہوں نے انکوائری کی, انہوں نے RO کو بلایا, انہوں نے جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے ان کو بلایا, انہوں نے ہمیں بلایا, انہوں نے اپنا ریکارڈ چیک کیا. سب کچھ صحیح کرنے کے بعد انہوں نے اپنی انکوائری رپورٹ میں یہ لکھا کہ یہ سیٹ پشتونخوا نیشنل پارٹی جیت چکی ہے. باوجود اس کے الیکشن کمیشن اپنے آرڈر شیٹ میں لکھتا ہے, جب ہمارا کیس ڈسچارج کر رہا ہوتا ہے, خارج کر رہا ہوتا ہے, اس میں لکھتا ہے کہ یہ سیٹ آپ جیت چکے ہیں, لہٰذا ہمارا جو وقت ہے وہ پورا ہو چکا ہے 60 دن کا, ہم اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اس میں بھی انہوں نے غلط کیا کیونکہ ہم نے ریکاؤنٹنگ نہیں مانگی تھی. جب آپ ریکاؤنٹنگ نہیں مانگتے تب 5 سال تک الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس پہ فیصلہ کر سکے. اس کے بعد ہم لوگ الیکشن ٹرائبونل گئے, وہاں پہ آپ کا RO آیا, RO نے کہا کہ بھائی یہ سیٹ جیت چکے ہیں. آپ کے پریزائڈنگ آفیسرز جو سگنیٹری ہے جو فارم 45 بناتے ہیں ان پریزائڈنگ آفیسرز نے یہ کہا کہ یہ سیٹ پشتونخوا نیشنل عوام پارٹی جیت چکی ہے. انہوں نے اپنی گواہی دی ہے, وہاں پہ ان کے اوپر کراس کوشچنز ہوئے ہیں. اس کے بعد ہمارے پولنگ ایجنٹس آئے ہیں, ان سب نے گواہی دی ہے. کورٹ اس فیصلے پہ پہنچی کہ آپ جیت چکے ہیں. کورٹ نے اس کے بعد پھر ریکاؤنٹنگ بھی کر دی تاکہ یہ جو ہے یہ ریکاؤنٹنگ بھی ہو جائے, کیونکہ ہم نے ریکاؤنٹنگ کی ڈیمانڈ کی تھی 2 دفعہ کی, ایک اپنے پٹیشن میں کی ہے اور ایک ہم نے اس کے ساتھ ایکسٹرا اپلیکیشن دی تھی کہ آپ ریکاؤنٹنگ بھی کرا لیں اگر آپ کو تسلی نہیں ہے. ریکاؤنٹنگ کرنے کے بعد بھی ہم یہ سیٹ جیت چکے ہیں, ابھی تک اس کا اعلان نہیں کیا گیا. انہوں نے آخری جس دن ہمارا فیصلہ ہونا تھا اس دن انہوں نے جو ہمارے ٹرائبونل جج ہے ان کو چینج کر دیا الیکشن کمیشن نے, بغیر کسی لیگیشن کے, بغیر کسی ریزن کے. ابھی کیا اسٹیٹس ہے اس کیس کا؟ ابھی تو اسٹیٹس یہ ہے کہ انہوں نے ٹرائبونل چینج کر دیا. الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف ہم نے CP لگائی ہوئی ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں. تو ابھی وہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی آنے والا ہے. جب وہ فیصلہ آئے گا تب پتہ چلے گا کہ کیا اسٹیٹس ہوگا اس کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو عدالتی کارروائی کی وجہ سے آپ کو سیٹ نہیں مل رہی, الیکشن کمیشن کی رولز اینڈ ریگولیشنس کی وجہ سے, یا اس کے اندر کوئی اور انوالو ہے؟ مداخلت ہے, صاف سی بات ہے. ایک دن میں بغیر الیگیشن کے الیکشن کمیشن جج چینج کر رہا ہوتا ہے, ٹرائبونل چینج کر رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس میں مداخلت. تو ریاست آپ سے کیوں ڈر رہی ہے کہ آپ پارلیمان میں آئیں؟ تو یہ تو جمہوری راستہ ہے, آپ سیاست کر رہے ہیں, آپ آ جائیں تو آپ ایسا کیا کر لیں گے کہ آپ کو نہیں آنے دیا جا رہا؟ ہمارے تو 10 ہاتھ نہیں ہیں, نہ 10 منہ ہے, نہ 10 کان ہے. بس یہ ہوگا کہ ہم اپنے حق کی بات کریں گے. ہم پشتونخوا وطن میں جو دہشت گردی بد امنی ہے اس کی بات کریں گے. ہم پاکستان میں جو ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے پشتونوں کے ساتھ, جو نابرابری ہے, ہم اس کی بات کریں گے. ہم حقیقی جمہوریت کی بات کریں گے. ہم فوج کی سیاست میں مداخلت کی بات کریں گے. جو ملی شہید عثمان خان کاکڑ سینٹ میں جو بولتے تھے, جو ان کا ایک رول رہا ہے, اور جو دھمکیاں ان کو ملی تھی, ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ سب کچھ نہیں کرنا, ہم وہ سب کچھ کریں گے. تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی میں نہ ہی آئے تو اچھا ہے. عثمان لالا نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے گم کھاتے میں نہ ڈالا جائے. بالکل. آپ کو نہیں لگتا 4 سال ہو گئے اور عثمان لالا کو ہم نے گم کھاتے میں ڈال دیا؟ نہیں, گم کھاتے کا اصل میں ایک یہ جو انہوں نے جو یہ بات کی تھی نا, اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ مجھے اس طرح ماریں گے کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ دکھائیں گے. میرے جو قاتل ہے وہ قاتل مطلب سب کے سامنے ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ قاتل ہی گم کھاتے میں چلے جائے, کہ ان کے قاتل ہی پتہ نہ چلے.
وہ اپنے قاتلوں کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اس حوالے سے گم کھاتے میں نہ ڈالا جائے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے گم کھاتے میں آپ کس طرح سمجھتے ہیں وہ گم کھاتے میں گئے؟ خاموشی ہے. خاموشی یہ کہ ان کی جو شہادت ہے، جو شہادت ہے اس کے حوالے سے کچھ پیش رفت نہیں ہے. یہ خاموشی آپ اس کو سمجھتے ہیں، گم کھاتا سمجھتے ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے بھی ایک مزاحمت تھی، ایک وہ چیز، ایک بہت بڑی شخصیت ہم سے چلی گئی اور وہ سب کو پتہ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ہم شاید بھول رہے ہیں ان کو، اور وہ ان کے لیے جو جسٹس کی جنگ تھی وہ آپ نے بھی اور باقی لوگوں نے نہیں لڑی اس طرح. دیکھیے دو چیزیں ہیں جسٹس. ایک تو جو ان کے الزامات تھے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریاست کے اوپر تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تو صاف سی بات ہے. پھر اسی ریاست سے انصاف مانگنا بھی ایک بیوقوفی ہے. پھر اسی ریاست کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کے جو انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کے اوپر یقین رکھنا، اعتماد کرنا، وہ بھی ایک بیوقوفی ہے. ہم نے 2 ڈیمانڈس رکھے تھے، شاید اس ایک کے اوپر اب ہم پچھتا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے تھا. ایک ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ یونائٹڈ نیشن سے انکوائری کرا لیں ان کی جو شہادت کی ہے. ٹھیک ہے، آپ کمیٹی بنائیں، ان کو الاؤ کریں، وہ آئے، وہ اس کی انویسٹیگیشن کر لیں. دوسرا ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہم نے سوچا تھا کہ جو وکلا کا جو وہ کمیشن بنا تھا، تاثر تھا، مطلب ان کی امیج تھی کہ وہ کر سکتے ہیں. پر بعد میں جب ہوا تو ہم بھی ڈر گئے کہ ہم نے کہا کہ اگر یہ ان کے پاس چلا جاتا تو کیا ہو جاتا. تو دیکھیے ہم اعتماد نہیں کر سکتے. پاکستان کی جو انصاف کے ادارے ہیں ان میں اعتماد نہیں کر سکتے آج بھی ہم. دیکھیے اس کے بعد آپ دیکھ لیں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ہماری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کے جو اسپیشل جو ان کے جو نمائندے تھے ان کے ساتھ میری ملاقات ہے. اسلام آباد میں میری ملاقات ہوئی ہے، لاہور میں میری ملاقات ہوئی ہے. اسپیشل رپورچور ان کا آیا تھا، اس کے حوالے سے ہم نے ان کو خط لکھے ہیں. ہمارے جو نمائندگان ہیں ان سے جنیوا میں ملے ہیں. ہم نے اپنی حد درجے کوشش کی ہے. انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں. تو وہ تو انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کر سکتے، وہ یہ خواہش اظہار نہیں کر سکتے کہ آپ ڈائریکٹ ہمیں وہ اختیارات دے کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں. پر ہم نے ہمیشہ اس کی ڈیمانڈ رکھی ہے، بار بار ہم نے رکھی ہے. اور جب آپ مزاحمت کی بات کرتے ہیں تو پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی ہر ایک دن مزاحمت کر رہی ہے. ہر ایک دن ہم نے یہ ڈیمانڈز، آپ ایک ایسا سٹیج بتایا جس سٹیج پہ ہم نے اس کی ڈیمانڈ نہ کی ہو. آپ ایسے حکومتی نمائندے بتائے جن کے سامنے ہم نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی ہو. ہم ان کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں ہے. پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ اسکاٹ یارڈ بلانا چاہتے ہیں، آپ یونائٹڈ نیشنز کی کوئی کمیٹی بنانا چاہتے ہیں، آپ بنائیں اور آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں. ورنہ ہمیں تو جب جو مار سکتا ہے وہ کیا آپ کو انصاف دے گا؟ مارنے والا انصاف نہیں دے سکتا. تو ان عدالتوں سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی انصاف نہیں ملے گا؟ تو آپ ظاہر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور پشتوں میں کہتے ہیں زنے، کچھ شاید یہ ہو کہ کچھ ایسے جج، کچھ چند، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3-4 یا ہر ایک کورٹ میں آپ کو مل جائیں گے جن سے آپ توقع کر سکتے کہ آپ کو انصاف دیں گے. اوور آل جوڈیشل سسٹم جو ہے اس وقت تو وہ بالکل ہائیجیکڈ ہے. پہلے بھی تھے، اس وقت تو میں کہہ سکتا ہوں 100% یہ آپ کی ایک ایگزیکٹو باڈی کی ایک وہ کیا کہتی ہے کہ حصہ بن چکا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے کہ سارے ہائی کورٹس میں یہ چل رہا ہے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے خلاف، ایک سمپل ڈپارٹمنٹ آفیسر کے خلاف ایک کیس آئے گا تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ واپس لے رہے ہیں یا میں اس کیس کو خارج کر دوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر آپ عدالت میں اپنا کیس کیوں لڑ رہے ہیں اپنی؟ دیکھیے عدالت میں ہم کیس اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ایک ہمیں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے 1-2 سیٹوں کا ہمارا اور بھی دعویٰ ہے. تو ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دعویٰ ہے تو آپ نے کیس کیوں نہیں کیا؟ آپ کیس کر لیتے. آپ نے صرف دعویٰ کیا، اگر آپ کے پاس کچھ ہوتا تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ کیس کر لیتے ہیں. ہم نے صرف اپنا ایک دعویٰ ثابت کرنے کے لیے یہ کیس کیا ہوا ہے. اور آج ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک صاف سی بات ہے، ویزیبل ہے آپ سب کے سامنے کہ ہم یہ کیس ہر طرح سے جیت چکے ہیں. ہم یہ کیس الیکشن کمیشن میں جیت چکے ہیں، ہم ہائی کورٹ میں جیت چکے ہیں، ہم ریکاؤنٹنگ میں جیت چکے ہیں، ہم عوام میں جیت چکے ہیں. اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے ہمارے سامنے لوگوں کو کیا کہتے ہیں ورغلانے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ نہیں یہ تو ان کا صرف دعویٰ ہے. ہم نے دعویٰ ثابت کر دیا، اب دینا نہ دینا وہ الگ بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست کے ہر دروازے کو کھٹکھٹایا، سیاست کی، جمہوریت کی، الیکشن لڑا، عدالت گئے، الیکشن ٹریبیونل کا پھر بھی نہیں ملا. تو اگر آپ اپنا حق نہیں لے سکتے خوشحال، تو آپ لوگوں کا حق کہاں سے لیں گے؟ دیکھیے یہ حق جو ہے یہ عوام کا ہے.
ووٹ عوام کا ہے, ہم تو صرف اس کے چوکیدار کہہ سکتے ہیں. اگر ہمیں ووٹ ملا, ہم کامیاب ہوئے, تو ہم ان کی مفادات کی بات کریں گے, ان کے حق کی بات کریں گے. ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا, اس کی بھی ہم چوکیداری کریں, اس کے حق کے اوپر بھی ہم کھڑے ہوں, اس کے لیے بھی ہم لڑیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے, جو سیٹس ہیں یا جو الیکشن کمیشن, یہ تو ان کے ہاتھ میں ہے. اور جو آپ پشتونوں کی حق کی بات کر رہے, تو ہم ظاہر سی بات یہ صاف سی بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں حق چھیننا پڑے گا, ہمیں آسانی سے یہ نہیں ملے گا. یہ جو ہم یہاں تک پہنچے ہیں 2 سال میں, جب الیکشن ہوا ہے 1.5 سال تقریباً گزر چکا ہے, ہم نے زبردستی کر کے, ہم نے لڑ کے ہم یہاں تک آئے ہیں کہ ہم نے اپنا ووٹ جو ریکاؤنٹنگ جیتی. آپ کو پتہ ہے ریکاؤنٹنگ کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, 8 دن آپ کا جو یہ ہال ہے, اتنا ایک ہال تھا, 8 دن میں نے اس ہال میں گزارے ہیں تاکہ میں اس ووٹ کا دفاع کر سکوں, حفاظت کر سکوں. 8 دن جتنی کوشش ہوئی ہے کہ اس بیگس کو چھینا جائے, اس بیگس کے جو ووٹس ہے اس کو تبدیل کیا جائے, اس بیگس کو جلا دیا جائے, یہاں تک کہ یہ پلانز بنائی گئی. 8 دن تک ایک ہی کمرے میں ہم بیٹھے رہے, ہم نے اس ووٹ کی چوکیداری کی ہے. تو یہ چھیننے سے ہمیں ملا ہے. چوکیداری والا ورڈ کوئی اور استعمال کریں آج کل, کچھ مسئلہ یہ ہے حفاظت کی ہے. پاکستان کے اندر ووٹ جب آپ لیتے ہیں اس کی پھر آپ کو اس ڈبے کے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے, بیٹھنا پڑے گا. محسن نے تو یہاں تک کہ اس نے گولیاں بھی کھا لی اس کو اپنی بکسے کو بچانے کے لیے, لیکن پھر بھی ان کو سیٹ نہیں دی گئی. اینی ہاؤ, ایک طرف تو آپ ایک سیٹ جو ہے آپ سے جیتی ہے وہ JUI نے جیتی ہے, رائٹ, اور دوسری طرف آپ اس دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی, آپ عبد الرحمان صاحب سے بڑے گلے مل رہے تھے, تو آپ بہت سارے اتحاد میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں, بہت سی چیزوں میں JUI کے ساتھ ہوتے ہیں, تو پھر ایک طرف آپ وہ اخلاقاً تو ان کو میرے خیال سے پیچھے ہٹنا چاہیے تھا. اگر اس طرح کی حقیقت ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں ووٹنگ کے حساب سے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو JUI کے سامنے بھی ایک احتجاج کرنا چاہیے, یا اگر وہ اس چیز پہ اڑے ہے کہ نہیں یہ ہماری سیٹ ہے, تو آپ کا ان کے ساتھ سیاست کرنا, اکٹھے کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھنا, جس طرح بھی آپ ایک APC پہ بیٹھے ہوئے تھے یا کوئی اور سیاسی محاذ ہو, بیٹھنا صحیح ہے؟ دیکھیے, اخلاقی طور پہ تو اخلاق کا مظاہرہ تو انہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں تو نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جو سیاست میں پہلے دن سے سکھایا گیا ہے کہ آپ نے سیاست کرنی ہے پر اخلاق کا دائرہ نہیں چھوڑنا, دامن نہیں چھوڑنا. ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ہماری ذاتی دشمنی کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے کچھ نکات پہ دشمنی ہوگی یا مخالفت ہوگی, مخالفت کہہ سکتے, دشمنی بھی نہیں کہہ سکتے, مخالفت ہوگی, مخالفت کا ہم کھل کے اظہار کریں گے, سامنے بھی کریں گے, جب وہ سامنے نہیں بھی ہوں گے ہم اس کا کھل کے اظہار کریں گے. پر جب ہم سامنے آئیں گے پھر ہم عزت احترام کے ساتھ ملیں گے بھی, بات چیت بھی کریں گے. جو یہ دشمنی پھیلائی گئی کہ پارٹیوں کے بیچ میں ایک دشمنی ہوتی ہے, اگر آپ کسی پارٹی کے مخالف ہوں گے تو آپ اس کے دشمن ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مل جل کے بیٹھنا یہ ہماری اس وقت کی ضرورت ہے. ہمارے پشتون بیلٹ میں جو حالات ہے, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھیں, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم محمود خان چغزئی صاحب کے ساتھ بیٹھیں, ہماری ضرورت ہے کہ ہم احمد ولی خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں, ہماری ضرورت ہے کہ ہم PTM کے ساتھ منظور پشتین صاحب کے ساتھ بیٹھیں, ہماری ضرورت ہے کہ ہم محسن داوڑ صاحب کے ساتھ بیٹھیں, ہماری ضرورت ہے کہ ہم آفتاب احمد شیرپاف صاحب کے ساتھ بیٹھیں, ہماری ضرورت ہے کہ ہم ساری پارٹیوں کے ساتھ بیٹھے اور اس مسئلے کا حل نکالے. اس وقت ہماری جو پارٹی پالیٹکس جو ہوتی ہے نا, سیاست جو ہوتی ہے ایک دوسرے کے خلاف جو سیاست ہے, ہم اس کو ذرا سائڈ پہ رکھیں نا. اس وقت حالات کے مطابق ہم ایک ساتھ ہوں, اکٹھے ہوں, مل جل کے کام کریں. تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو سیٹس ہوں گی, الیکشنز ہوں گی, آتے جاتے رہیں گے, پر بیچ میں سیاست ہوتی ہے, 5 سال کے بیچ میں بھی ایک سیاست ہوتی ہے. اس سیاست میں کبھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا لازمی ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے. تو اس فرض کو نبھانے کے لیے ہم مولانا صاحب کے ساتھ ہر ایک طرح سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ریسنٹلی ان کے ساتھ آپ بیٹھے بھی ہوئے تھے, جو آل پارٹیز کانفرنس تھا NP میں, اور آپ جب تقریر کر رہے تھے تو آپ نے ایک چیز کہی تھی کہ پختونوں کو اپنی پالیسی خود بنانا ہوگی اور ان مسائل کا حل نکالنا ہوگا. تو یہ پالیسی کیا ہوگی اور یہ کون بنائے گا اور اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے, بنیادی طور پر ایک حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان 5 قوموں کا ایک مشترکہ ملک ہے, پشتون, بلوچ, سندھی, سرائکی, پنجابی. ہماری بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہے, ہمارا کلچر, ہمارے روایات,
ہمارے تو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لینگویج بیریئرز ہیں، ہمارے سب کچھ الگ ہے ایک دوسرے سے. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر تو ایک قوم کی طرح تو نہیں رہ سکتے. ہم بھائی چارہ کر سکتے ہیں، ہم ایک قوم نہیں بن سکتے کیونکہ ہم الگ الگ تاریخ رکھنے والے لوگ ہیں. ہماری جو پہلے شروع سے ہی ایک ڈیمانڈ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک بیانیہ ہے کہ پاکستان میں 5 قوموں کی برابری ہونی چاہیے. قوموں کی بنیاد پر یہاں پہ 5 قوموں کی بنیاد پر یہاں پہ صوبے بنائے جائیں. وہ صوبے خود مختار، آٹونومس اور سورن ہونے چاہیے. مطلب وہ اپنے فیصلے خود کریں. ان کے اسمبلی جو ہیں وہ اپنے فیصلے خود کریں. ان کے جو بجٹس ہے وہ خود بنائیں. ان کے جو وسائل ہیں ان کا تقسیم خود کرے، ایکسٹریکشنز خود کرے. وہ اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ جو بالکل ان کے ہمسایہ ہے ان کے متعلق جو فارن پالیسی ہے وہ اس صوبے کی مرضی سے بنے، ان لوگوں کی مرضی سے بنے. وہاں پہ جو بھی سسٹم چلیں، جو بھی حکومتی ادارے ہیں وہ ان کے انڈر چلے جائیں. اور جب آپ کے انڈر یہ سارے ادارے ہوں گے تو آپ اپنے فیصلے خود کریں گے. اب خیبر پختونخوا میں جو بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں کر رہی ہے. اگر ہمارے پشتون بلوچ صوبے بلوچستان میں جو بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں اس کے مستقبل کے حوالے سے وہ فیصلے بلوچستان کے لوگ نہیں کر رہے ہیں. وہ کون کر رہے ہیں؟ وہ پنجاب کے جو نمائندگان ہیں وہ کر رہے ہیں کیونکہ 56% جو قومی اسمبلی ہے وہ پنجاب کے لوگ ہیں. حکومت جو بنتی ہے وہ پنجاب کے لوگوں سے بنتی ہے. لیکن جو فارن پالیسی بنا رہے ہیں، جو انٹیریئر پالیسیز بنا رہے ہیں، یہ تو وفاقی حکومت بنا رہی ہے جس میں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اب وفاقی حکومت میں ایسے آپ ممبرانز ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ اس علاقے کے مسائل کیا ہے، ان لوگوں کے مسائل کیا ہے، ان لوگوں کا کلچر کیا ہے، رواج کیا ہے. وہ اس چیز سے بالکل ناخبر ہے. وہ اب معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہے ہیں کہ وہ پنجاب کے مفادات کے لیے ہمارا سودا بھی کر سکتے ہیں. آپ کے 2 بڑے پشتون لیڈرز محمود خان اچکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اسی پارلیمان کا حصہ ہے پر ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ حصہ ہے، وہ حصہ اس طرح ہے کہ ہمارے جو سیٹس ملا کے وہ پشتون بیلٹ کی جو سیٹس ہے وہ ملا کے ٹوٹل 50 سیٹ بنتی ہیں. 50 کا مقابلہ 200 کے ساتھ آپ کیسے کریں گے؟ تو پھر یہ تو پارلیمان میں کل شاید اگر ہم بھی بیٹھے رہے تو ہم بھی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اکثریت کے پاس سب کچھ ہے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اکثریت ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس اکثریت ہے، یہ تصور یا یہ غلط فہمی پالنا ہے کہ پوری زندگی پاکستان کے اس موجودہ نظام میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اکثریت آئے گی تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس اکثریت آئے گی کہ وہ وفاقی حکومت بنا سکے تو یہ تو مطلب یہ کیا کہہ سکتے ہیں، ڈریم، خواب ہوگا. اس میں 2 چیزیں آپ بتا رہے ہیں نا. ایک تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پارلیمان میں جائیں، پارلیمان میں ہو، با اختیار پارلیمان ہو. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک تو پارلیمان میں پشتون لیڈرشپ کو، آپ کو یا باقیوں کو وہ حصہ دینا چاہیے. سارے باہر ہیں تقریباً ان 2 مشران کے ہمارے. اور دوسری بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹرکچر ہے آلریڈی بنا ہوا، ٹھیک ہے، پاکستان کی پارلیمان کا، سینٹ کا، اس کے اندر تو یہ سٹرکچر ایسا ہے کہ وہاں پہ آپ اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکتے. تو پھر آپ 2 چیزیں کہتے ہیں کہ کیا ایک تو پارلیمان کو با اختیار بنے، دوسرا اس کے سٹرکچر کو ری ڈیزائن کیا جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل. اس دن جو صدیقی صاحب تھے وہاں پہ انہوں نے تقریر کی APC کے اندر، عوامی نیشنل پارٹی کی، جو آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، محسن باغ، ساری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہاں پہ پیپلز پارٹی نے اور نون نے اس اعلامیے پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے ایک پوری تقریر میں نے ان کی سنی تو وہ بڑا ہٹ کر رہے تھے کہ آپ پنجاب کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں. اور ایک جگہ پہ انہوں نے بات کی کہ سینٹ کے اندر آپ کے پاس ایک کلیئر میجورٹی ہے، مطلب ووٹ ہے. اگر ہم وہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ اگر ہم الٹے بھی لٹک جائیں اور پشتون لیڈرشپ نہ چاہیں کہ ایک بل پاس ہو، ایک قانون پاس ہو، تو ہم نہیں پاس کر سکتے. تو یہ قانون جتنے بھی پاس ہو رہے ہیں، چاہے متنازع ہے، چاہے جو بھی ہیں ابھی تک آ رہے ہیں، یہ سارے آپ کی پشتون لیڈرشپ کی وجہ سے پاس ہو رہے ہیں. تو ایک آئین کے اندر یا اسٹرکچر کے اندر آپ کے پاس وہ اسپیس ہیں، اس اسپیس کو کیوں نہیں یوٹیلائز کیا جا رہا پشتونوں کے حق کے لیے؟ دیکھیے، یہ تو صدیقی صاحب نے تو جو باتیں کی وہ گمراہ کن باتیں تھیں. ان کی پوری تقریر گمراہ کن تھی، افسوسناک تھی اور خطرناک ہم اسے سمجھتے ہیں. دیکھیں، صدیقی صاحب نے کہا کہ آپ کے جو سینٹ میں جو ممبرز ہیں وہ ان کے بغیر تو ہم یہ بل پاس نہیں کر سکتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جوائنٹ سیشن کیا ہوتا ہے؟
دونوں کا اکٹھا سیشن سینٹ اور پارلیمنٹ. کچھ چیزیں جب آپ کی جو سنگل سے نہیں ہو سکتی نا ہاؤس سے، پھر اس کو جوائنٹ کر کے جوائنٹ سیشن سے انہوں نے پاس کرا دیتے ہیں. کراتے نہیں کراتے. بہت سی چیزوں کی منظوری جو ہے وہ جوائنٹ سیشن سے ہی لے لیتے ہیں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا جوائنٹ سیشن ہے، ہم اس سے اس کی منظوری لے لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں جو آپ نے ایک بات کی، آپ نے اس بات کو پھر بیچ میں کاٹ دیا کہ پارلیمان اور پھر اسٹرکچر کی آپ نے بات کی، دو چیزوں کی جو آپ نے بات کی. دیکھیں بنیادی طور پر ہماری سیاست کی جو بنیاد ہے پشتونخوا نیشنل پارٹی کی بنیاد، وہ بنیاد ہم نے اس چیز پہ رکھی ہوئی ہے کہ اس ملک میں قوموں کی برابری. اس بنیاد پہ ہم اس پہ منزلیں بنا رہے ہیں. اس بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہو، اس بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہو، اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشی آزاد ہو، میڈیا آزاد ہو. اس میں ہم بہت سی چیزیں پھر بنیاد کے اوپر ہم بنا رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو قومی اسمبلی ہے اس میں قوموں کی برابری ہو. جیسے سینٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، یا تو یہ برابری ہو یا پھر سینٹ کو آپ سارے اختیارات دیں. فائنینشیل بل ان کے پاس ہو، بجٹ وہ پاس کرے، اس کے بعد جو آئینی ترامیم ہے وہ قومی اسمبلی کے بجائے سینٹ پاس کرے، اور اس کے بعد ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدیقی صاحب جو کہہ رہے تھے پھر جمہوریت یہاں پہ آ جاتی ہے. سائملٹینیسلی آپ کو سب چیزیں ساتھ لے کے چل رہی، ماڈل ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. پھر جمہوریت کی بات آ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پشتون ہے، پھر تو ان کی بات صحیح ہے کہ پشتون سینیٹرز بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، پشتون ایم این ایز بھی مل جاتے ہیں. پچھلے ایک حکومت میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ سارے ایم این ایز جو ہیں یا پھر سارے جو منسٹرز میں، ہاں ٹھیک ہے. پھر ہم یہاں کہتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. پھر ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ پک اینڈ چوز نہیں ہونی چاہیے. پھر ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ فارم 45 نہیں ہونی، 47 نہیں ہونے چاہیے. پھر آپ کے جو سینیٹرز آپ بنے ہیں، آپ بتائیں ہمیں، سینیٹرز میں آپ کے سارے جو لینڈ مافیاز ہیں، بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جاگیردار لوگ ہیں. اس میں تو آپ کو اب تو سیاسی لوگ مطلب کم ہو بیش، صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب ایک طرح سے وہ پشتوں میں کہتے ہیں دوڑو پز، کہ آپ نے بس صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہاں پہ کچھ چند لوگ ہیں باتیں کرنے والے، آٹھے میں نمک کے برابر ہے. مطلب 10% بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں انٹلیکچوئل یا پھر سیاسی لوگ بیٹھے ہوں گے. باقی تو سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سارے فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سارے پک اینڈ چوز والے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہے گی وہ ان کے ساتھ ہی جائیں گے. آپ نے ایک اور اپنی تقریر کے اندر اس نے ایک بات کی تھی کہ ہمیں اپنی چھوٹی پارٹیز کو ہمیں ایک الائنس بنانا چاہیے، اور بڑی پارٹیز نے ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیا ہے. آپ جن مطالبوں کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ پشتونز کو ایک پالیسی بنانی چاہیے، یہ تمام باتیں 18 امینڈمنٹ کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اور وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اس وقت کی پیپلز پارٹی نے آپ کو حق دیا. ابھی صوبوں کے اندر وہ حق آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکے، نہ جو نیشنل پارٹیز کی گورنمنٹ تھی اس طرح پوری اس کو کر سکی. آپ کی پشتونخوا ملی پارٹی کا آپ حصہ تھے، وہ بھی نے اس طرح امپلیمنٹ کر سکی بلوچستان کے اندر، نہ خیبر پختونخوا میں این پی کر سکی. اس کے بعد کیا ہوتا رہا وہ تو سب کو پتہ ہے. لیکن وہ جو بڑی پارٹی تھی وہ اس نے آپ کو آپ کا حق دے دیا ہے، 18 امینڈمنٹ دے دیا ہے. اس کو آگے لے کے جانا وہ صوبوں کا کام ہے، چھوٹی پارٹیز کا کام ہے. دیکھیے آپ نے 18 امینڈمنٹ کی بات کی اور پھر میری تقریر کی بات کی کہ ہمیں ان بڑی پارٹیوں کے جو اتحاد ہے اس سے ذرا دور رہنا چاہیے. دیکھیے صاف سی بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایم آر ڈی جیسی تحریک رہی ہے، اے آر ڈی جیسی تحریک رہی ہے اس ملک میں، پھر آپ پی ڈی ایم رہی ہے اس ملک میں، اے پی ڈی ایم رہی ہے. ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پارٹیز وزارت عظمیٰ کے لیے مطلب تیاری کر رہی ہوتی ہے، چاہتی ہے کہ وزارت عظمیٰ اس کی ہو. ابھی تو اس ملک میں پہلے 2 پارٹیاں تھیں، اب تیسری پارٹی بھی آ چکی ہے، ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ کمپرومائز کرے گی، وہ ہمیشہ سودا کرے گی. اچھا اے پی ڈی ایم میں کیا ہوا تھا؟ یہی فیصلہ کیا تھا کہ مشرف کے ہوتے ہوئے ہم الیکشنز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. مساق جمہوریت سائن کی گئی. پھر آپ بتائیں کہ بڑی پارٹیوں میں کون آپ کے ساتھ رہا؟ اور میرے خیال سے پیچھے ہٹے یا نہیں ہٹے؟ نیشنل پارٹی نے بائیک آؤٹ کیا اس الیکشن کا. ہم نے بائیک آؤٹ کی تھی اس وقت آپ کی تحریک انصاف چھوٹی پارٹی تھی، بڑی پارٹی نہیں تھی. ہمارے نشان بھی نہیں تھا، ایک سیٹ تھی میرے خیال سے کہ نہیں تھی شاید اس الیکشن میں بائیک آؤٹ کی تھی. اس سے پہلے ایک سیٹ تھی ان کی، عمران خان صاحب کی ایک سیٹ تھی. پھر اس کے بعد آپ کی پی ڈی ایم آپ دیکھ لیں، پی ڈی ایم میں پھر ایک مؤثر، میں آج بھی سمجھتا ہوں اگر پی ڈی ایم اپنے
اوریجنل حالات پہ انحراف نہ کرتی اور اسی طرح تحریک چلاتی جو پہلے شروع کے دنوں میں انہوں نے چلائی تھی, تو آج شاید یہ الیکشن اس طرح نہ ہوتے. آج شاید ان بڑی پارٹیوں کو یہ مشکلات نہ ہوتے کہ ایک کی 17 سیٹیں ایک کی 10 سیٹیں ملی ہیں, تو یہ ان حالات سے وہ 2-4 نہ ہوتے. آج جو حکومت یہ لوگ آج کر رہے ہیں, تو شاید یہ حکومت بیساکھیوں کی حکومت نہ ہوتی. آج یہ حکومت فارم 47 کی حکومت نہ ہوتی. آج یہ فارم 45 کی حکومت ہوتی اور ایک اچھی حکومت ہوتی. پیچھے ہٹیں, انہوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا, انہوں نے یہاں پہ اس ملک میں پارٹیوں کے جو جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچایا, یہاں پہ انہوں نے صوبوں کو نقصان پہنچایا, انہوں نے 18ویں آئینی ترمیم کو ایک نقصان پہنچایا. آپ جس 18ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں وہ شاید ان تحریکوں کی وجہ سے, یہ پونم کی جو تحریک تھی یا پھر یہ جو مشرف کی مارشاء اللہ کی وجہ سے ایک حالات بنے تھے, عوام میں ایک حالات بنے تھے, صوبائی جو محرومی ہے وہ ایک حد تک پہنچ چکی تھی. تو اس کو ٹیکل ڈاؤن کرنے کے لیے مجبوری میں 18ویں آئینی ترمیم بنائی گئی. اب آپ مجھے بتائیے انہی بڑی پارٹیوں نے جنہوں نے 18ویں آئینی ترمیم دی ہے, انہوں نے 18ویں آئینی ترمیم کا کیا حشر کیا؟ SIFC کیا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم دیکھ لیں, آپ نے عدالتوں کا کیا حال بنا دیا. اب 27ویں آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے کہ اس میں بالکل 18ویں آئینی ترمیم تو چھوڑ دے, جو 73 کا آئین ہے اس کو بھی مطلب وہ اس طرح چھیڑیں گے کہ اس میں صوبائی خود مختاری اور عوامی حاکمیت یہ دونوں چیزیں ختم کر دیں گے. تو بڑی پارٹیوں کا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ تحریکوں کو کیش کیا ہے, انہوں نے ہمیشہ تحریکوں کو استعمال کیا ہے. وہ ہمیشہ جب وزارت عظمیٰ الیکشن جاتے ہیں وہ کمپرومائز کر دیتے ہیں. پہلے بھی ضیاء الحق کے دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے, پھر اس کے بعد مشرف کے دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے, پھر ہم نے ابھی یہ جو پچھلے جو 2024 کے الیکشنز ہیں ہمیں اس میں بھی دیکھا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ بغیر بڑی پارٹیز کے اتحاد کے آپ نہ گورنمنٹ میں آ سکتے ہیں, نہ کوئی بہت بڑی امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں یا اپنا حق لے سکتے ہیں جب تک آپ کسی بڑی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہ کریں؟ دیکھیں بڑی پارٹیوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, امپیکٹ کریٹ کرنا, امپیکٹ عوام کریٹ کرتی ہے. یہ اس چیز کا بالکل آپ یہ غلط فہمی ہے کہ بڑی پارٹیاں ہی لازمی ہمیشہ بڑی رہیں گی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2007 تک تو عمران خان صاحب کی پارٹی 1 سیٹ کی پارٹی چھوٹی پارٹی تھی. آج اس ملک کی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اکثریتی پارٹی بن چکی ہے, پارلیمانی پارٹی بن چکی ہے. کیا پتہ کہ جو چھوٹی پارٹیاں ہیں یہ ایک تحریک بنا ہے, یہ ایک فرنٹ بنا ہے, اور یہ فرنٹ کل عوامی مقبولیت حاصل کر کے ایز اے فرنٹ یہ حکومت بنا سکے پاکستان کی. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک ہے؟ اس میں کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات ہے؟ نہیں ہے, ناممکن تو یہ نہیں ہے. فرنٹ بنا سکتے ہیں لیکن حکومت شاید نہ. کیوں نہ بنا سکتی ہے؟ آپ کی جو پہلے نیشنل عوامی پارٹی ایک پارٹی تھی, وہ اس پوزیشن میں تھی کہ وہ ایک ملگیر ایک وہ تحریک چلا کے وہ ایک حکومت بھی حاصل کر سکتے تھے. ان کی کوشش بھی یہی تھی. شاید کیوں نہیں کر سکتے؟ اس وقت جتنا بھی کسی اور بڑی پارٹیز 3 بڑی پارٹیز میں سے ایک پارٹی کا جو حال ہے دونوں صوبوں کے اندر, تو یہ بڑی مشکل نظر آ رہا ہے. مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. کہ ہمیں سیاست میں مایوسی نہیں کرنی چاہیے. سیاست میں حالات ایک دم سے تبدیل ہو سکتے ہیں. اور جب 2018 کے الیکشن کے بعد ایک پارٹی کے حالات بالکل یہ تھے کہ وہ ختم ہونے والی تھی, 24 میں وہ پارٹی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناممکن قسم کی ایک صورتحال کو ممکن بنا دیا انہوں نے. آپ اس کی اگر ہم اس وقت ٹیررزم کی بات کریں, حالات کی بات کریں, تو اس وقت وزیرستان کے اندر کارروائیاں ہو رہی ہے, باجوڑ کے اندر کارروائیاں ہو رہی ہے. ایک طرف فورسز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, وہاں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں. دوسری طرف طالبان کی بڑی ایگریسو کارروائیاں ہو رہی ہے اور وہ ان کی طاقت میں کافی اضافہ ہوا ہے. پچھلے ادوار میں اتنا نہیں تھی, اب وہ بڑھ چکے ہیں. اور ان کے ساتھ افغانستان جیسا سیف زون ہے, اسلحے آ چکے ہیں. ایک نظریاتی طور پر وہ زیادہ اس وقت مضبوط نظر آ رہے ہیں. اور دوسری طرف عوام کے اندر یہ رائے ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ عوام کی کیجولٹیز بھی ہو رہی ہے, لوگ جو ہیں وہ وہاں بھی شہید ہو رہے ہیں. اس پوری قیاس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر آپریشن نہیں ہوگا تو طالبان سے چھٹکارا کیسے پایا جائے گا؟ کیونکہ مذاکرات بھی باجوڑ میں ہوئے, لوگوں نے دیکھے ہیں, اس سے پہلے NP نے بھی مذاکرات کیے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ اینٹی آپریشن نیریٹو جو پشتونوں کے اندر بلٹ ہو چکا ہے, یہ کیا مسئلے کا حل ہے؟ اور اگر ریاست آپریشن نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ سوال پوچھنا چاہیے ریاست سے, حکمرانوں سے,
آپ نے آپریشن کیا وزیرستان میں، سوات میں، مالاکنڈ ڈویژن میں، باقی علاقوں میں اپنے آپریشنز کیے. اس پہ تو ہم نہیں جاتے کہ آپ نے جس طرح کیے وہ ہمیں پتہ ہے. یہاں پہ آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ دہشت گردی ختم ہوگی. آپ نے افغانستان کی جو ڈیورن لائن ہے وہاں پہ اپنی ایک باڑ لگا دی. آپ نے مطلب آپ اس طرح سے ایک طرح سے مغرور ہو کے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم نے بس یہ راستہ اب روک دیا. پھر یہ کیا وجوہات ہے کہ یہ دہشت گرد وہ باڑ توڑ کے یہاں پہ آئے، زمین کھود کے آئے، آسمان سے یہاں پہ گرے؟ پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے خود لا کے یہاں پہ 40,000 کے قریب دہشت گردوں کو کیوں آباد کیا؟ وہ آپ کی کیا پالیسی تھی کہ آپ نے کہا کہ نہیں ہم یہاں پہ ان کو لے کے آئیں گے، ہم ان کو آباد کریں گے؟ سننے کو یہ آ رہا ہے کہ آپ نے ڈیل کر کے انہیں کہا ہے کہ ہم آپ کو فلانا 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 علاقے ہم آپ کو حوالے کریں گے. یہ تو آپ نے حوالہ کیا ہے نا. پہلے تو اس چیز کا مسئلے کا جو یہ ایک جو پالیسی آپ نے جو بنائی تھی، جو آپ نے ان کو آباد واپس کرنا تھا، پہلے تو اس کے بارے میں بات کریں نا. ان لوگوں کو سزائے دیں نا جنہوں نے یہ پالیسی بنائی. ان کو آپ کٹہرے میں لا کے کھڑے کریں نا کہ آپ نے کیوں یہاں پہ دہشت گردوں کو واپس آباد کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشنز کر رہے ہیں. آپ لے کے کیوں آئے؟ پہلی بات تو یہ بنتی ہے. دوسری بات یہ بنتی ہے کہ یہ تو صاف سی بات ہے دہشت گردی کے پیچھے تو ایک وجوہات تو ہوں گی نا، ایک وجہ تو ہوگا. ٹھیک ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اس وقت جب امریکہ اور چین ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے ہے، ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے اوپر جو ان کی آنے والی جنگ ہے، تو اس جنگ کے نتیجے میں ہمارے خطے میں دہشت گردی ہے. اچھا، اس جنگ کے نتیجے میں افغانستان کی جو جمہوری حکومت تھی وہ گرائی گئی. اس جنگ کے نتیجے میں اس خطے میں انسٹیبلٹی کو فروغ دیا جائے گا، انسٹیبلٹی پھیلائی جائے گی، یہ خطہ انسٹیبل کیا جائے گا. جو ایک پالیسی ہے اس پالیسی کے اوپر ہم غور کریں. آپریشن اس کا حل آج بھی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں امریکہ اور چین کے درمیان نیوٹرل رہنا چاہیے. بظاہر تو ہم چلاتے ہیں کہ نہیں امریکہ اور چین دونوں دوست ہیں، ہم ان کے بیچ میں نیوٹرل ہیں، پر ہم نہیں ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے، ہماری حکومت نیوٹرل نہیں ہے. ہم امریکہ کے ایجنڈے پہ ہیں اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں چین کو روکنے کے لیے، اس کے اثر رسوخ روکنے کے لیے ایک تو ریئر ارتھ ایلیمنٹس میں اپنی مونوپلی بنائے اور پھر انسٹیبلٹی کے ذریعے چین کی جو ترقی ہے، جو مونوپلی ہے، اس کو ختم کیا جائے. اب اس چیز کو کیسے دیکھ رہے کہ کتنا بڑا نیریٹو شفٹ آیا ہے کہ پہلے یہ جنگ جو تھی اس ریاست نے بھی جہاد کے نام پہ افغانستان میں لڑی، پھر طالبان جہاں پہ بھی ہے چاہے جس نام سے بھی ہو، داعش ہو یا جو بھی ہو، وہ جہاد کے نام پہ لڑ رہی ہے اس وقت یہ جنگ. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ جنگ بھی کچھ مقاصد کے لیے تھی اور آج کل جتنی بھی یہ لڑائیاں ہو رہی ہے یہ صرف مائنز اینڈ منرلس کے پیچھے ہیں. ان دونوں کے تعلق کو کیسے جوڑتے آپ؟ دیکھیں، اگر 50 سال پہلے آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جہاد ہے، وہ کفر ہے اور اسلام کے نام پہ، تو پھر بھی چلو لوگوں میں شعور نہیں تھا، آگاہی نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سا ایجنڈا ہے. آج آپ کے پارلیمنٹ کے فلور میں پنجاب کے نمائندگان کہتے ہیں کہ جو ہم نے افغانستان میں جو کچھ کیا وہ ہم نے غلط کیا، ہمیں امریکہ کے جنگ میں نہیں کودنا چاہیے تھا. آج آپ کے جو علماء کرام ہیں، سیاسی علماء کرام، وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ تو اسلام کے لیے نہیں تھی، یہ جنگ تو کفر کے خلاف نہیں تھی، یہ تو ہمارے امریکہ کی جنگ تھی. ہم اس جنگ میں کودے، ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، ہم نے USSR کو، اس وقت کے رشیا کو ہم نے شکست دی. یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اس وقت 2 عالمی طاقتیں تھیں، ایک رشیا USSR اور ایک آپ کے پاس جو ہے امریکہ تھی. امریکہ اور USSR کے بیچ میں جنگ تھی، استعمال ہم ہوئے، ہم نے اپنے لوگوں کو استعمال کیا، ہم نے ان کو کیا کہتے ہیں اسلحہ دیا، ٹریننگز دی، ہم نے لوگوں کو یہاں پہ جہاد کے نام پہ ورغلایا، ہم نے جہاد کے نام پہ ان کو استعمال کیا، ہم نے دین مقدس اسلام کو استعمال کیا. وہ جنگ تو خیر چلو ختم ہو گئی، USSR ٹوٹ گیا، رشیا بن گیا، امریکہ سپر طاقت بن گئی. پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس خطے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ امریکہ کیا کہہ سکتے ہیں، رشیا اور چائنا جیسے ممالک ہیں جو وقتاً فوقتاً یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ امریکہ کی جو سپر پاور کی جو طاقت ہے اس کو ختم کر کے خود سپر پاور بن جائے، اور امریکہ کو یہ برداشت نہیں ہے. اب اس سپر جو ان کی جو کوشش ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے امریکہ نے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، اور ہمارے خطے میں سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ اسلام ہے.
ہمارے ملک کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ اسلام کیا کہتے ہیں جہاد بیچنا ہے. یہ کانسیپٹ جو بیچنا ہے نا ہم بیچتے رہے ہیں. اور اس وقت صاف سی بات ہے چین اور امریکہ کے بیچ یہ جنگ تو ہے, اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں پہ کس چیز کو کون سا کفر ہے آپ بتائیں ہمیں. افغانستان میں کون سا کفر تھا. اب پاکستان میں چلو ہم آج بھی یہ مانتے ہیں کہ چلو پاکستان میں پشتون بیلٹ میں کون سے کفار ہیں آپ بتائیں مجھے. ایسا کیا ہو رہا ہے کہ اسلام کو اس میں خطرہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے. پشتونوں سے اسلام کا کیا خطرہ ہے. پشتونوں کو دہشت گردی میں مارا جا رہا ہے تو پشتونوں نے ایسا کیا کیا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کو کوئی خطرہ ہے. پشتون تو سارے مسلمان ہیں. تو پھر کیا وجوہات ہے. وجوہات یہ ہے کہ ایک جنگ ہے, وہ جنگ منرلز کی ہے, اور وہ جنگ یہ ہے کہ چائنا کا جو اثر رسوخ ہے, جو بلاک ہے, اس کو توڑنا ہے. ٹھیک ہے. اب منرلز جو ہیں ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ریئر ہے. مطلب ایک وقت امریکہ چاہتا تھا کہ آئل کے اوپر اپنی منوپلی بنا سکے, انہوں نے بنائی ہو منوپلی. ٹھیک ہے. اب اس وقت امریکہ چاہتا ہے کہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ آئل سے بھی زیادہ پریشیس ہے, قیمتی ہے, ان کی ویلیو زیادہ ہے, جو تقریباً 17 کے قریب ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں, جو آپ کے ایڈوانس ہائی ٹیک اے آئی ٹیکنالوجیز میں, آپ کے اسمارٹ فونز میں, آپ کے جو اسپیس شٹلز ہیں, آپ کے جو ویپنز ہیں, آپ کے جو مختلف چیزیں ان میں یوز ہوتی ہے, جو آپ کو لائٹ ویٹ بناتی ہے, جو ان کی جو کیا کہتی ہے مضبوطی زیادہ ہوتی ہے, وہ ٹفنس زیادہ ہوتی ہے ان چیزوں کی, بہت سی چیزوں میں یوز ہوتی ہے. اس وقت چائنا کی اس کے اوپر منوپلی ہے. سب سے زیادہ ریزرو چائنا کے پاس ہے, سپلائی چین چائنا کی کنٹرول میں, ریفائنری چائنا کے کنٹرول میں, ان کی منوپلی اس کے اوپر. تو ایک چیز جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈومیننس آپ کو سپر پاور بناتی ہے, وہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس آپ کو بنائیں گی. آنے والے وقتوں میں جو سپر پاور ایک ملک بنے گا وہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس پہ بنے گا. اور جب وہ چائنا کے پاس ہوگی تو امریکہ کے پاس کیا بچے گا. امریکہ تو چاہتا ہے کہ وہ بلاک بنائے, اور پاکستان امریکہ کے پاس جو ملک انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ ریزروز ہیں, جن کے ساتھ پاکستان امریکہ چاہتا ہے کہ وہ الائز بنائیں, وہ آپ کے ہے جاپان, آسٹریلیا, ساؤتھ کوریا, انڈیا, پاکستان. ان کے پاس ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں. تو امریکہ یہاں پہ بلاک بھی بنائے گا, الائز بھی بنائے گا, اور چائنا کو روکنے کے لیے وہ یہاں پہ انسٹیبلٹی بھی پھیلائے گا. تو انسٹیبلٹی کی ضرورت کیا ہے, اگر آپ آسان لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں, اسٹیبلٹی کی ضرورت کیا ہے؟ وہ آئیں, ایک پراپر طریقہ ہے, مائنز بلز ہیں, کچھ بھی ہے, وہ آئیں ایک پارٹیشنس کریٹ کریں. بزنس چاہیے افغانستان کو, چاہیے پاکستان کو, چاہیے اس میں شیئرز ہو, جو شیئر بنتا ہے, رائلٹیز بنتی ہے, وہ لوگوں کو دے اور منرلز نکالیں. اس میں تو میرے خیال سے کوئی برا نہیں ہے اس کے لیے. اور اگر دوسری طرف آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹیبلٹی کو انسٹیبل کیا جائے گا اس پوری ریجن کو, تو اس میں پھر یہ نکالیں گے کیسے؟ دیکھیں, اب آپ جو ریسنٹلی آپ نے سال دیکھا ہے کہ ٹرمپ نے ایک نیا ہتھیار پوری دنیا کے خلاف استعمال کیا, ٹیرفس کا. انہوں نے ٹیرفس لگائے ہیں نا, ایک نیا ہتھیار تھا ٹرمپ کے پاس. پہلے تو چلو طاقت کے زور پہ, ہنسلے کے زور پہ وہ سب کچھ کرتے تھے. اب جب جنگ ہے وہ آ گئی ہے معیشت کے اوپر آ گئی ہے. پہلے بھی ایران پہ پابندی آتی ہے ایک طرح کی, اب یہ بھی اکانومیز ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر اس خطے میں انسٹیبلٹی نہیں ہوگی, اسٹیبلٹی ہوگی, تو چائنا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس خطے میں اپنا ایک بلاک بنائے گا, اثر رسوخ بنائے گا. چائنا یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز کرے گا. چائنا افغانستان اور ایران کے ذریعے سمندر پہنچے گا. ٹھیک ہے. عربین سی پہنچے گا. چائنا پاکستان کے ذریعے, سی پیک کے ذریعے وہ پھر سمندر پہنچے گا, گوادر پہنچے گا. چائنا اپنے روٹس بنائے گا. چائنا اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ کم سے کم ٹائم میں اور شارٹیسٹ روٹ یوز کر کے, اپنے جو ریسورسز ہے کم سے کم یوز کر کے اپنا پروڈکٹ پوری دنیا تک پہنچائے گا, اپنی جی ڈی پی بڑھائے گا, اپنی اکانومی بڑھائے گا. تو وہ اس کو روکنے کے لیے, چائنا کے لیے ایک مسئلہ پیدا کرنے کے لیے, چائنا کے اندر بھی جا کے, کیونکہ وہاں پہ بھی تو فسادات ہیں جو سنکیانگ صوبے میں اور وغیرہ وغیرہ میں, تو اس طرح چائنا کو روکنے کے لیے, چائنا کا جو اثر رسوخ ہے, چائنا کے جو روٹس ہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے اس خطے میں انسٹیبلٹی لازمی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اسٹیبلٹی ہوگی تو میں نے آپ سے پہلے شروع میں کہا تھا کہ یہ خطہ 5 یا یہ ملک 5 قوموں کا مشترکہ ملک ہے. یہ ایک قوم کا ملک نہیں ہے.
یہاں پہ جو وسائل ہوں گے وہ وسائل نکالنے کے لیے آپ نے قوموں کے ساتھ بات کرنی ہوگی, آپ نے قوموں کے ساتھ ڈیل کرنی ہوگی. امریکہ آئے گا, امریکہ جا کے بلوچوں سے بات کرے گا, پشتونوں سے بات کرے گا. بلوچ کون بلوچ؟ جو صوبے میں بیٹھے حکمران بلوچ ہوں گے, جو صوبائی حکومت ہوگی, جو حقیقی صوبائی حکومت ہوگی, فارم 45 کی حکومت ہوگی, اس حکومت کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈیل کریں گے. اس ڈیل کے ذریعے وہ یہ کریں گے کہ جو وسائل انہوں نے امریکہ کو دینے ہیں, جو ڈیلز امریکہ کے ساتھ کرنی ہے, اپنا شیئر, پروفٹ شیئر جو ہوگا وہ شریک کریں گے, جس کے انڈر یہ ہوگا کہ ڈائریکٹ جو شیئرز ہوں گے وہ بلوچ عوام کو ملیں گے. اسی طرح پشتون بیلٹ میں امریکہ کو اگر وسائل چاہیے, امریکہ کو اگر مائنز چاہیے, امریکہ کو اگر وہاں سے ڈیلز کرنی ہے نا, پروجیکٹس کرنے ہیں, تو وہ جا کے صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے, جو پشتونوں کی حکومت وہاں پہ ہوگی, اس حکومت کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈیلز کریں گے. وہ اپنے شیئرز کا وہ کریں گے کہ کتنے شیئرز کمپنیز کو ملیں گے, کتنے شیئرز صوبے کو ملیں گے. صوبہ پھر یہ کرے گا کہ جس علاقے سے وہ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اس علاقے کو کتنے دیں گے اور صوبے کو کتنے دیں گے. ہم اس کے بھی خلاف ہیں. انہوں نے جو یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ 50% وفاق 50% صوبے, ہم یہ بھی نہیں مانتے. 100% صوبوں کو ملنے چاہیے. اچھا, 100% صوبوں کو ملنے چاہیے. اور جب انسٹیبلٹی ہوگی تو پھر یہ وسائل جو ہے نا, یہ بنا شیئرز کے, بنا کچھ کے, یہ کوڑیوں کے دام ان کو ملیں گے. ریکارڈک میں ملے, سندک میں ملے, گیس ملا, کاپر جو مائنز وزیرستان میں. اب حیرانگی کی بات یہ ہوتی ہے وزیرستان میں اور آپ نہیں جا سکتے, وزیرستان کے لوگ نہیں جا سکتے. حامد میر صاحب جا کے وہاں پہ ایک پروگرام کرتے ہیں, وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ آئرن اور کاپر کے بڑے ذخیرے, $6 ٹریلین کے ذخیرے ہیں. وہ کہاں جا رہے ہیں, کس راستے سے جا رہے ہیں؟ محمد خیل. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس مائن اینڈ منرلز اور دہشت گردی کا جو یہ پورا قصہ ہے, اس میں مولانا خان زیب کا جانا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مولانا صاحب دو وجوہات. ایک مولانا صاحب ایک عالم فاضل تھے, ان کا بور تھا ایک وسائل پہ اور ایک دین مقدس اسلام پہ. حقیقی مولوی ہم جسے کہتے ہیں, ملائے حق جسے ہم کہتے ہیں, وہ مولانا صاحب تھے. مولانا صاحب دو چیزوں کے خلاف تھے. ایک جو اسلام کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے, جہاد کے نام پہ جو کچھ ہو رہا تھا, یا پھر یہاں پہ جو باقیوں کے, عربیوں کے, باقی لوگوں کے جو کلچر اسلام کے اندر یہ لوگ انٹروڈیوس کرا رہے تھے. مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, جو غلط استعمال ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ حقیقی اسلام لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اسلام یہ ہے, اسلام یہ کہتا ہے چیزوں کے بارے میں. ایک تو یہ وجہ ہے ان کے شہادت کا, ایک تھا وہ وسائل کے اوپر ان کا بور تھا. آپ کے پاس وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے, شاید وہ شتمن پختونخوا آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے. تو آپ شتمن پختونخوا جب آپ پڑھیں گے تو مولانا صاحب نے اس کے اندر جس طرح ہمارے وسائل اور ہمارے پشتون بیلٹ کی جو کیپیسٹی ہے, جو کچھ پشتون بیلٹ پیدا کر سکتا ہے, جو مولانا صاحب نے بیان کیا ہے, تو یہ تو اس ملک کے اقتدار کے خاوند لوگ یا پنجاب کی جو ایلیٹ کلاس ہے جو اس چیزوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو یہ قابل قبول نہیں ہے مولانا صاحب جیسے لوگ. یہ وجہ ہے مولانا صاحب کی شہادت کا, اور یہ پشتون قوم کے سر کے اوپر ان کو شہید کیے گئے, ان کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا. ان کے مفادات کی بات جب مولانا صاحب کر رہے تھے تو اس وجہ سے ان کو شہید کیا گیا. آپ جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں یہ ہے شتمن پختونخوا, اور یہ مفکورہ نے ہمیں دی ہے, ان کے ہم انتہائی مشکور ہے. تو یہ کتاب آپ کے لیے بڑی مہربانی, تھینک یو سو مچ. اور یہ مفکورہ بہت ہی مطلب کہہ سکتے ہیں خانقاہ کی جانب سے ہیں, بہت ہی قیمتی ایک تحفہ آپ ہمیں دے رہے ہیں. بالکل, ان کو ضرور آپ نے پڑھا بھی ہوگا. دینے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا کی آواز زندہ رہے. میں نے بڑا کلوزلی ان کے ساتھ کام کیا ہے. مولانا کے ساتھ 3 سال پہلے ایک ملاقات ہوئی, پھر ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی. میں نے جا کے ان کے اوپر ڈاکومنٹری بنائی, حالانکہ ہم ایسا کرتے نہیں ہیں. ان کو بڑا کلوزلی جانا, تو یہ بڑا مشکل ہے مولانا صاحب کے اوپر بات کرنا, ان کی تصویر دیکھنا. میں شاید 1 مہینے سے پوڈ کاسٹ نہیں کر رہا تھا. بالکل, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ مولانا کے بعد اس سفر کو آگے لے کے جانا مشکل تھا. انہوں نے کسی انٹرویو میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ میرا مشکل ہے پر فرض ہے, لازمی ہے کہ لے کے جانا ہے, مجھے روکنا نہیں ہے. میں جب اس کی دعا پہ گیا تو کچھ بڑے میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری چھوڑ کے گئے, کیونکہ وہ آپ ان کے فیوریٹ جرنلسٹ تھے. تو میں نے پہلے ان الفاظ کو بڑا لائٹلی لیا تھا جب انہوں نے ایک انٹرویو میں بولا تھا, لیکن جب اس کی
شہادت کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم اپنے کندھوں کے اوپر محسوس کر رہے ہیں، اور خانقاہ کوشش کرے گا کہ مولانا خان زیب کی جو آئیڈیالوجیز تھی، جو چیزیں تھی قام کے لیے، پختونوں کے لیے، اس وطن کے لیے، اس کو ہم آگے لے کے جائیں اور اس میں بھرپور کوشش کریں گے. میں واپس آؤں گا آپریشن کی جانب. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ عوام میں اینٹی آپریشن نیریٹو بڑا مضبوط ہے، سیاسی جماعتیں بھی نہیں چاہتی، حتیٰ کہ جو وہاں پہ حکمران جماعت ہے تحریک انصاف، وہ بھی نہیں چاہتی صوبے کے اندر. اور آپریشن ہو رہے ہیں، کارروائیاں ہو رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے آپریشن ہے، ریاست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے آپریشن نہیں ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن ہے. لیکن کہیں نہ کہیں جو ماس ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، جس طرح ایمل صاحب نے اپنی اے پی سی کی اس میں بھی کہا کہ آپریشنز بند ہونے چاہیے. تو جب عوام نہیں تیار، حکمران بھی نہیں تیار ایک حد تک، اور پارٹیز بھی نہیں تیار، تو پھر یہ آپریشن ہو کیسے رہے ہیں؟ ہو تو ایسے رہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. شاید وہ کچھ ایسے حکمران ہو جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ نہیں، ہم تو آپریشن نہیں چھوڑیں گے، ہم تو آپریشن کے خلاف ہیں، پر پیٹھ پیچھے ان کے پھر آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں. پھر ان کی اجازت ان کو حاصل ہوتی ہے، ان کی حمایت ان کو حاصل ہوتی ہے. پھر وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گرانٹس بھی دیں گے، ہم آپ کو 50,000 دیں گے، ہم آپ کو 25,000 روپے دیں گے، آپ کو واپس پر لے کے آئیں گے، آپ کے لیے کیمپس بنیں گے. تو یہ تو پاکستان کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں منظور، پیچھ بیک دا ڈور پھر ہم جا کے ان کے ساتھ پھر مکہ کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ دیکھیں آپریشنز ہم کیوں نہیں چاہتے کہ آپریشنز ہوں. سوات میں آپریشنز ہوئے، آج تک ایک لسٹ اگر آپ ہمیں دکھا سکے کہ اس میں بتایا گیا ہو کہ ہم نے ان دہشت گردوں کو مارا ہے. ٹھیک ہے. وزیرستان میں آپریشنز ہوئے، آپ ہمیں اگر بتا سکیں کہ اس میں کن دہشت گردوں کو مارا گیا. ویسے ریاست نے تو بہت دہشت گردوں کو مارا ہے، ہر دفعہ کارروائیاں ہوئی ہیں، ان کی تصویریں آئی ہیں، نیوز رپورٹ ہوئے ہیں، اور وہ سینکڑوں ہزاروں لسٹ بنا کے بھی دے دیں نا، لسٹ دے دیں بس، کوئی مسئلہ. ہم تو لسٹ مانگ رہے ہیں نا، آپ دے دیں، کیا مسئلہ ہے، کیے انہوں نے، لسٹ دے دیں، کوئی بات نہیں. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے، اس والے پہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سوات میں آپ نے ہمارے گھر مسمار کیا، ہمارے مارکیٹ مسمار کیے، ہماری زندگی آپ نے مفلوج کی، ہمیں آئی ڈی پیز کیمپ بھیجا، ہمیں مجبور کیا کہ ہم اپنے گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ کے ہم اس ملک میں مسافر کی زندگی جی سکیں. وزیرستان میں سیم یہی ہوا. ہمارے جو جمع پونجی، ہمارے جو سب کچھ تھا، ہمارا گھر اور سب کچھ جو تھا وہ ختم کر کے، ہمیں برباد کر کے، ہمیں درپدر کیا گیا. ہمیں کیمپس، وہ کیمپس جو شاید جیل سے بھی زیادہ بدتر تھے، اذیتناک کیمپس ہمیں بھیجا گیا. اب آپ بتائیں کہ انہی آپریشنز کی وجہ سے اس ملک میں اس وقت کروڑوں پشتون اپنے وطن چھوڑ کے کراچی یا پھر آپ سندھ کہیں یا پنجاب کہیں یا ملک سے باہر کہیں آپ چلے گئے، مسافری کی زندگی گزار رہے ہیں، درپدر زندگی گزار رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ ریاست نے دہشت گردوں کو مارا ہے، میں صرف مولانا صاحب کی ایک تقریر کا ایک حوالہ آپ کو دوں گا. ابھی انہوں نے ایک تقریر کی تھی آل پارٹیز کانفرنس میں. مولانا صاحب نے کہا کہ وہ تشویش کا انہوں نے اظہار کیا کہ وزیرستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ مارٹر گولے گھروں پہ گرائے جا رہے ہیں، جس میں بچے ہیں، جس میں عورتیں ہیں، جس میں بزرگ بوڑھے، ان کو مارا جاتا ہے. پھر وہاں پہ یہ لوگ جاتے ہیں، پھر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دہشت گرد یہاں پہ تھے، ہم نے دہشت گردوں کو مارا ہے. پھر وہاں پہ جو بچ جاتے ہیں، جو گھر کے لوگ ہیں، ان کو دھمکایا جاتا ہے، ان کی لاشیں ان کے ورثہ کے حوالے نہیں کی جاتی. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپریشن میں ہم نے دہشت گردوں کو مارا ہے. در حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ سویلینس کو مار کے دہشت گرد پیش کیا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے مثال دی مولانا صاحب کی، یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپریشنز کا یہ صورتحال ہے. اور پھر آپ ہمیں بتائیں کہ جو آپریشنز میں جن کے جو یہ جو دہشت گردوں کے سربراہان ہیں، جو ان کے جو علاقار ہیں، ان کے جو خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو ان کے نیٹ ورک چلا رہے ہوتے ہیں، ان کی لسٹ دیں کن کو پکڑا ہے، کن کو مارا ہے. جو پکڑے گئے ہیں وہ آپ واپس بھاگ گئے ہیں تو شک تو پیدا ہوتا ہے نا، نیت کا تو فرق ہے. آپریشن کے اوپر آپ کی اور باقی تمام پارٹیز کی، تقریباً میجورٹی پارٹیز کی بہت سارے تحفظات ہیں، لیکن آپ جو بات کریں لسٹ کی تو وہ کانسٹنٹ گورنمنٹ
ہر روز کوئی نہ کوئی نیوز، اس کی پکچرز، اس کی ویڈیوز دہشت گردوں کی آتی ہیں جن کو مارا جاتا ہے، جن کو دیکھا جاتا ہے. لیکن ان کے آپ کی اس پوری ڈبیٹ کو اگر میں سمرائز کروں، یہ ہے کہ مل بیٹھ کے ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے تاکہ ان چیزوں کو سمجھا جائیں کہ آپریشنس میں کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اور کہاں کہاں پہ صحیح جا رہا ہے، اور اکٹھے ہو کے قوم کے ساتھ بیٹھ کے ایک نیشنل ایجنڈا کے اوپر بات کر کے آگے بڑھے، نہ کہ قوم کے بغیر فیصلہ کرے اور اس کے بعد آپریشن ہو. ابھی آج کل آپ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں، آپ کی پارٹی کے لیڈرز ایکٹیو نظر آتے ہیں، اور کبھی آپ ایک پارٹی سے مل رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی سے مل رہے ہوتے ہیں، اور آپ ایک نیشنل ایجنڈا کا نام لے رہے ہیں. تو یہ نیشنل ایجنڈا کیا ہوگا، اور یہ آپ کیوں اس کے اوپر فوکسڈ ہے، یا ایک نیشنل فرنٹ بنانے کی باتیں ہم سن رہے ہیں؟ تو اس میں ایسا کیا ہوگا جو پچھلی دفعہ ایسے تجربے نہیں ہوئے ہیں؟ دیکھیے، تجربات ہوئے ہیں، فرنٹس بنے ہیں اور اتحادیں بنی ہیں. اس ملک میں جمہوریت کے حوالے سے فرنٹس بنی ہے، اس ملک میں محکوم اقوام کے حوالے سے یہاں پہ پارٹیز بھی بنی ہے، اتحادیں بھی بنی ہے. اس ملک میں پشتونوں کے جو اپنے ایک اتحاد آپ کہہ سکتے ہیں، رہبر کمیٹی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو آپ PNDA کہہ سکتے ہیں، بنایا گیا ہے یہاں پہ اس ملک میں. دیکھیے، پشتون نیشنل ایجنڈا ملی شہید عثمان خان کاکڑ شہادت سے کچھ وقت پہلے جب یہ صورتحال بن رہا تھا، تو انہوں نے اس چیز پہ زور دیا کہ ایک پشتون نیشنل ایجنڈا بننا چاہیے. اچھا. دیکھیے، ہم سیاست کر رہے ہوتے ہیں، پشتونخوا نیشنل عوام پارٹی کر رہی ہے، ANP کر رہی ہے، NDM کر رہی ہے، PTM کر رہی ہے، اور مطلب مولانا صاحب سیاست کر رہے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب سیاست کر رہے ہیں. ہمارا ایک اپنا منشور ہوتا ہے، ایک اپنا آئین ہوتا ہے. وہ آئین و منشور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں ایسے نکات ہوتے ہیں جو دوسری پارٹی کے ساتھ نہیں ملتے. ٹھیک ہے، ہمارے ڈیمانڈز الگ ہو سکتے ہیں، ہمارے طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے، ہمارا جو تنظیمی سٹرکچر جو ہے، پارٹی سٹرکچر ہوتا ہے، وہ الگ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو ایک فلسفہ ہے وہ الگ ہو سکتا ہے، پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری مشترک ہوتی ہیں، آپ کی مشترک ہوتی ہے. اگر آپ کی پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، ساری پارٹیوں کی ایک چیز مشترک ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، آئین و قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، جوڈیشری آزاد ہونی چاہیے، میڈیا آزاد ہونی چاہیے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو مشترک چیزیں ہیں. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو ایک ایجنڈا ہے، کہہ سکتے ہیں نا، ساری پارٹیوں کا ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے. اسی طرح پشتونوں کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے. ایز اے قوم ہمارا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے جو منیمم پوائنٹس کا ایجنڈا ہو، جس کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو. اب اس ایجنڈے کی ہم اگر بات کر رہے ہیں تو اس سے کوئی اختلاف کر سکتے ہیں کہ پشتون وطن میں دہشت گردی نہ ہو. کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ دہشت گردی ہو اس پشتون بیلٹ میں، یا امن نہ ہو یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے کہ پشتون وطن کے وسائل پشتونوں کے ہوں، حق ملکیت پشتونوں کا ہو. ٹھیک ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پشتون اس ملک میں، جیسے پنجاب ایک معتبر ایک قوم ہے، ٹھیک ہے، اس کے برابر ہم بھی ہو، بلوچ بھی ہو، سندھی بھی ہو، سرائکی بھی ہو. ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ ہم اس ملک میں برابر کے شہری ہوں. ٹھیک ہے، ہمارا اختیار قومی اسمبلی میں برابر کا ہو، ہمارا اختیار اس ملک میں پالیسی میکنگ میں برابر کا ہو. ہمارا جو اپنے جو ایک صوبہ ہو پشتونوں کا، جس میں سارے پشتون ایک ساتھ ہی ہوں. خطہ ہمارا اس طرح نہیں ہے کہ خیبر پشتونخوا ہے، بیچ میں پھر آپ کا بلوچ بیلٹ آتا ہے، پھر اس کے بعد پھر آپ کا یہاں پہ جا کے پشتون پھر بعد میں آتا ہے. ہمارا خطہ ایسا ہے جسے ایک طریقے سے ایک بیلٹ میں ہم پڑے ہوئے ہیں ایک ساتھ میں، جس کو آپ نے تنظیمی طور پر آپ نے اس کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے. نظام کو جو تقسیم صوبوں میں اپنے تقسیم کیا، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پراپر صوبہ ہو، اس صوبے کے اندر ہمارا اختیار ہو، ہم اپنی پالیسیز خود بنائیں، ہماری جو داخلہ پالیسیز ہم خود بنائیں، ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہماری جو معاشی پالیسیز ہم خود بنائیں، ہمارے جو افغانستان کے ساتھ کوئی تعلقات ہو اس میں ہماری مرضی شامل ہو. ایسی کچھ نکات ہیں جو آپ کے نیشنل ایجنڈے پہ آ سکتے ہیں. باقی ہمارا اختلاف ہوگا. آپ جس صوبے کی بات کریں تو ایسا لگ رہا ہے آپ ریاست کے اندر ایک ریاست بنا رہے ہیں. نہیں، کیوں ریاست کے اندر ہم ریاست بنا رہے ہیں؟ کیوں ریاست کے اندر ایک ریاست ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب وہ ہم کہتے ہیں کہ 23 مارچ کو جب ہم پاکستان ڈے مناتے ہیں، ہم قرارداد پاکستان کی بات کرتے ہیں، قرارداد لاہور کی بات کرتے ہیں نا، جو یہاں پہ منٹو پارک میں اس وقت انہوں نے جو پیش کی تھی، جس وقت آپ کا جو مینار پاکستان جو ہے، ہاں بالکل، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ساورن اور آٹونومس اسٹیٹ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ اس میں ہے نا ساورن اور آٹونومس اسٹیٹ.
آزاد اور خود مختار ریاستیں ہوں. جب ایک فلسفہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے دیا ہے تو پاکستانی ریاست اس سے کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے؟ ہم نے تو ایسا کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا ہے جو قائد اعظم صاحب نے نہیں کہا ہے. ہم تو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو انہوں نے خود کہا ہے. ایک قرارداد انہوں نے پیش کی ہے, اس کو منظور کیا ہے, جس کے اوپر انہوں نے پاکستان کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے 1940 کی قرارداد کے اوپر پاکستان کی بنیاد رکھی ہے. تو جب آپ نے اس کے اوپر بنیاد رکھی ہے, بنیاد اس کو بنا کے رکھا ہوا ہے پاکستان کا, تو وہ تو سورن اور اٹانومس اسٹیٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر ایک صوبہ ہونا چاہیے جو کہ اپنی وسائل اور اپنی چیزوں کے اوپر اختیار رکھتا ہو اور اس میں سارے پشتون وفاق آپ کا ہو. فیڈریشن آپ بنانا چاہتے ہیں, آپ فیڈریشن بنائیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ جو کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی, امن اور وسائل, یہاں تک تو ٹھیک ہے. تو کیا اس فرنٹ میں جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں, اس فرنٹ کے اندر یہ ابھی فی الحال کا ایجنڈا یہ تو نہیں ہے کہ صوبہ بنے؟ فی الحال تو کچھ جو بنیادی مسائل ہے اس کے اوپر بات ہوگی. دیکھیے, میں آپ کی ایک چیز کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. فرنٹ ہم نہیں بنانا چاہ رہے ہیں. فرنٹ ضرورت ہے اس وقت جو حالات ہے, اور فرنٹ پشتون عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم متحد ہوں. ہر پارٹی میں تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کے کارکنان یہ چاہتے ہیں, عوام یہ چاہتی ہے کہ پشتون جو لیڈرشپ ہے, پارٹیز ہیں, وہ اب ایک ساتھ بیٹھیں. یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہم سمجھتے ہیں, پارٹیوں کے لیے امتحان سمجھتے ہیں. دیکھیے آپ خیبر پختونخوا میں ہر روز پاسون ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہا ہے؟ نہ کوئی پارٹی لیڈ کر رہی ہے, نہ کوئی ایسے کوئی لیڈرشپ لیڈ کر رہی ہے, عوام لیڈ کر رہی ہوتی ہے. خود سے عوام کہہ رہی کہ آج ملیشید عثمان خان کاکڑ ایک بات کرتے تھے, کہتے کہ ایک وقت تھا کہ عوام اتفاق نہیں کر رہے تھے, پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ متفق تھی, اتفاق تھا ان کے بیچ میں. آج کل یہ ہے کہ آج عوام نے اتفاق کر لیا ہے, اب بچا ہے بس پارٹیوں کا اتفاق کرنا. تو ہم یہ کہتے ہیں, ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم اتنی چیز ہم خود کو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو ہم بنا رہے ہیں تو ہم کریڈٹ ہمارا ہے اور ہم کر سکتے ہیں. ہم نہیں کر سکتے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جا کے ان پارٹیوں سے ملیں, ہم ان سے کہیں کہ آپ بنائیں, آپ آگے بڑھیں, آپ یہ کام شروع کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم صرف اتنا کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. بنائیں گے وہ, چلائیں گے وہ, ہم ان کا مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے آگے ڈھال سمجھے. اب ہم ان کے ساتھ ایک کارکن کی حیثیت سے ہم ان کے ساتھ جائیں گے. تو یہ ایک سب کا مل کا ایک ایجنڈا ہوگا, سب مل کے ایک چیز بنائیں گے, مشترکہ ایک چیز ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بے شک لانگ ٹرم شارٹ ٹرم ہم اس کو کریں گے. اچھا, لانگ ٹرم پالیسیز پہ, شارٹ ٹرم پالیسیز پہ. لانگ ٹرم ایجنڈا ہوگا اور شارٹ ٹرم ایجنڈا ہوگا. بنیادی طور مسئلوں کا حل لانگ ٹرم ایجنڈے ہی طے کر سکتے ہیں. جب تک ہم لانگ ٹرم ایجنڈا نہیں رکھیں گے تب تک یہ شارٹ ٹرم ہر بار یہ ختم ہوگا اگلا آئے گا, وہ ختم ہوگا اگلا آئے گا, وہ ختم. 50 سال سے تو یہ ہم چل رہے ہیں اسی حالات میں, آگے پیچھے ہو رہے ہیں, آگے پیچھے صرف ہو رہے ہیں. ختم ہو گیا, آ گیا, یہ بن گیا, وہ بن گیا. جو حکومت کا حصہ بن جاتا ہے پھر وہ بھول جاتا ہے. بس یہ بات ہے نا. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ لانگ ٹرم ہم ایجنڈے سیٹ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بیچ میں جو شارٹ ٹرم کے جو مسائل ہوں گے اس کے لیے بھی ہم اقدامات کریں گے, پر جو ایجنڈا ہوگا وہ لانگ ٹرم ہوگا. وہ حق ملکیت اور حق حکمیت پہ ہوگا. وہ اس ملک میں برابری ہوگی. غلط صدیقی صاحب اس وقت پتہ نہیں کہاں چلے گئے, مطلب ایک حقائق کو تبدیل کرنے کے لیے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی, بٹ ان کا حق تھا بات کرنے کا, وہ ٹھیک تھا. پھر جواب تقریباً ان کا جواب جو تھا پھر ہو گیا تھا. پھر ایمل ولی خان صاحب نے ان کا پھر جو جواب ہم نے کرنا تھا انہوں نے کر دیا تھا. تو ہم لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پہ کریں گے. ہمارا فوکس ہوگا کہ لانگ ٹرم ایجنڈا ہم سیٹ کر سکیں. یہ جو ایجنڈا ہے اس سے سخت ایجنڈا قومی عدالت کا تھا. پی ٹی ایم نے جو عدالت بلائی تھی, قومی جرگہ جو بلایا تھا, اور وہ سخت ہے اس لیے پارٹیز اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتی میرے خیال سے. ابھی بھی جب آپ دہشت گردی پہ کل کے بات کرتے ہیں تو بہت ساری پارٹیز آپ کے ساتھ شاید کھڑی نہ ہوں. ٹھیک ہے, آپ وسائل کی بڑی کل کی بات کریں اور بڑا اسٹرکچرل بات کریں تو شاید کچھ پارٹیز آپ کے ساتھ کھڑی نہ ہوں. شاید پی ٹی ایم نے بہت بڑا برڈن ڈال دیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر جو ان کی وسعت سے, ان کی طاقت سے زیادہ تھا, اور اس لیے وہ ایک کامیابی تھی وہ جو انہوں نے پی ٹی ایم نے کیا. لیکن اس کو آگے لے کے جانا میرے خیال سے ابھی ایک ناکامی ہے کہ اس کو آگے سلسلہ نہیں بڑھا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ بھی اسی طرح کا کچھ بوجھ ڈال رہے پختون لیڈرشپ ہے جو آگے اس کو نہیں لے کے جا پائے گی؟
دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو سخت کی بات کی، ٹھیک ہے، اس پہ بحث کی جا سکتی ہے، ڈیبیٹیبل ایک ٹاپک ہے کہ جو ایجنڈے سیٹ کیے گئے تھے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، گنجائش ہے اس میں بات کرنے کی. دیکھیے ہم اب اس جو فیصلے کیے گئے تھے قومی عدالت اس پہ بات اب نہیں کرتے، اب پھر لوگ سمجھیں گے کہ آپ اور نفرتیں پھیلا رہے ہیں. تقسیم کی بات جب آ جاتی ہے پھر اس اٹس بیٹر کہ ہم اس کو اوائڈ کریں. کانٹیکسٹ کو تبدیل کیا جاتا ہے، جی اس پہ جی بات ہم نہیں کرنا نہیں چاہتے کہ اس وقت ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم کچھ اور چیزوں پہ بات کریں. کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہونی چاہیے. کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہونی چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ سے بات کی، منیمم پوائنٹ ایجنڈے کی میں نے آپ سے بات کی. دیکھیے وسائل پہ اختیار اور بدامنی، دہشت گردی، یہ ایسی چیزیں جن سے اختلاف کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ محمود خان اشرف زئی صاحب کی تقریر اٹھائیں گے، اس میں آپ کو کہیں بھی دکھائی نہیں دے گا کہ وہ کہیں گے کہ وسائل لوٹ لیں، کہیں بھی دکھائی نہیں دے گا کہ آپ کہیں گے کہ دہشت گردی کو وہ کر لیں، نہیں کہیں گے. حمایت میں بات نہیں کریں گے، مخالفت میں بھی بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آ کے ہمارے وسائل لوٹ لیں. اور دہشت گردی بالکل جو ہمارے علاقے میں ملک علی خان صاحب ہو، این ڈی ایم ہو، پی ٹی ایم ہو، قومی وطن پارٹی ہو، مولانا صاحب حتیٰ کہ وہ اس پہ بات نہیں کریں گے کہ آپ وسائل لوٹ لیں اور آپ دہشت گردی کو یہاں پہ فروغ دیں. دیکھیے جو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں، ہم وہاں بیٹھیں گے، ہم ایک نشست نہیں، ہم شاید 10 نشستیں کر لیں، ہم شاید 100 نشستیں کر لیں. ہم ایسے ایجنڈے نکالیں جو ہمارے مشترکہ ہوں، جو پورے پشتون قوم کے مشترکہ ایجنڈے ہو. کیا پتہ اس میں صرف ہم ایک ایجنڈا نکال لیں جو ہمارے بس میں ہو، جو ہم کر سکتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں سخت نہ ہو، جو پاسبل ہو، جو پریکٹیکل ہو. شاید ہم ایک ایجنڈا نکالیں. شاید یہ بھی ممکن ہو کہ ہم 100 ایجنڈے نکال لیں. 100 ایجنڈوں پہ ہمارا اتفاق ہو جائے اور ہم اس سے پورا کر سکتے ہیں، جس پہ ہم یہ کہیں کہ ہر ایک یہ کہے کہ بس یہ جو آپ نے ایجنڈے بنائے ہیں یہ بالکل ہمارے پارٹی کے ایجنڈے ہیں. شاید ایسے ایجنڈے ہم نکال سکیں اس میں. تو ہم تو وہ کریں گے جس پہ 0% اختلاف ہو. ہم وہ ایجنڈے لے کے آئیں گے جس پہ پوری قوم کا 0% اختلاف ہے. پارٹیوں کا تو آپ چھوڑیں. اچھا چلیں، آپ اس پوری پروسیس کے اندر کامیاب ہو، حالانکہ جن پارٹیز سب کامیاب ہو، ہم سب کامیاب ہو، سب کی کوشش ہے. اس وقت تقریباً میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ملک علی خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب ہو، محسن داوڑ صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ اتفاق بنے، ایک چیز بنے، ہم ایک چیز پہ اکٹھے ہوں. منظور پشتین صاحب کوشش کر رہے ہیں، آفتاب شیرپا صاحب کوشش کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں. ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ ہم سے رابطے کرتے ہیں، ہم ان سے رابطے کرتے ہیں، وہ ہم سے ملاقاتیں کرنے آتے ہیں، ہم ان سے ملاقاتیں کرنے آتے ہیں. تو تاثر یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ سب کو اکٹھا کر رہے ہیں. سب کوشش کر رہے ہیں، بس یہ ہے کہ بس ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو رہے ہیں. بہت سی چیزوں پہ ہم آہستہ آہستہ متفق ہو رہے ہیں. ہم وہ فائنل سٹیج کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. ایمل کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، کیا طے پایا؟ ایمل علی خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی. یہ باتیں ہم نے ڈسکس کی کہ جو موجودہ حالات ہیں، انہوں نے اس موجودہ کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا. ہم نے جنوبی پختونخوا اور جو مجموعی سیاست کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا. تو ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ ایک اتحاد کی ضرورت ہے ہمیں، ہمارا بھی یہ ماننا تھا کہ اتحاد کی ضرورت ہے. پھر ہم نے ان سے باتیں کی، پھر ہم نے ملاقات کا ایک وقت تھا کہ ملاقات کرتے ہیں. پھر ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں تاکہ ہم سب اکٹھے ہو کے یہ جو پشتون نیشنل فرنٹ کہہ سکتے ہیں یا پھر کوئی اور ہر نام ہم دے سکتے ہیں، اس فرنٹ کی جانب ہم ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں. آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں اس وقت اور فرنٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں، تو احمد ولی خان صاحب تو یہاں پہ بڑی تحریک چلائی مائنز منرلس کے خلاف، لیکن بلوچستان میں ان کے ایم پی ایز نے ووٹ دیا ان کے خلاف. پھر انہوں نے کہا کارروائی، پھر میرے ساتھ ان پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا تھا کوئی مہینہ 1.5 مہینے پہلے کہ ان کا جواب آ چکا ہے، ان کو شوکاز نوٹس، لیکن ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی، میرے خیال سے شاید نہیں ہوئی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو وسائل کی بات کرنا ہے اور پھر آگے دہشت گردی کی، ان پارٹیز کے اندر ابھی بھی بہت سارے مسئلے ہیں؟ جس طرح میرے خیال سے پشتونخوا ملیں پارٹی جب حکومت میں تھی بلوچستان کے اندر تو ڈی ایچ اے کو انہوں نے زمین دی تھی، ٹھیک ہے، اور میرے خیال سے عثمان کاکڑ نے اس پہ بات بھی کی تھی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں پارٹیز کے اندر، اسٹرکچرز کے اندر موجود ہیں جو شاید ہم کہیں کہ کچھ لوگ شاید کمپرومائزڈ ہوں، اور ان کی سر یہ میں وہی بات کروں گا
یہ فرنٹ بنانا یہ بڑا مشکل کام نہیں ہوگا؟ دیکھیے ایک تو ہوتی ہے نا پارٹیز کی سیاست، وہ الگ ہوگی، چاہے اب DHA بل ہو یا بہت سی ساری چیزیں ہوں گی، وہ معاملات آتے ہیں پارٹیز میں، وہ ایسے معاملات آ جاتے ہیں. جہاں تک آپ نے ایمل علی خان صاحب کی بات کی کہ انہوں نے نوٹسز جاری کیے تھے، میرے علم کے مطابق انہوں نے نوٹسز جاری کیے تھے، شاید ان کو جواب بھی آ گیا تھا. اور پھر ابھی جو APC ہوئی تھی کوئٹہ میں، تو انہوں نے اپنے MPs کو یہ پابند کیا ہے کہ آپ نے اس آل پارٹیز کانفرنس کے جانب سے ہمارے MPs جا کے مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے خلاف ایک قرارداد کوئٹہ میں پیش کریں گے، اسمبلی میں پیش کریں گے، گلستان اسمبلی میں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ پیش کریں گے. وجوہات پر شاید انہوں نے ریزن دیا ہوگا ان کے ممبرز نے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کن وجوہات کی بنا پہ انہوں نے یہ کیا ہے، غلط فہمی تھی یا پھر ان کو پتہ تھا یا نہیں تھا پتہ، اس کا علم ہمیں نہیں ہے. پر جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ ایکشن کے حوالے سے مجھے پتہ ہے کہ ایمل علی خان صاحب نے ایک اعلان کیا تھا اس APC میں کہ ہمارے پارٹی کے جو ممبران ہیں وہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے خلاف وہ صوبائی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کریں گے، جس کی حمایت باقی جو تمام جو آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھے ہوئے جو پارٹیز کے جو ممبران ہوں گے، وہاں پہ جو صوبائی جو ہمارے MPs ہوں گے وہ اس کو سپورٹ کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سپورٹ کرتا ہے، کون سپورٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، NP کے حد تک تو یہ قرارداد وہ لوگ پیش کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر میں نے آپ سے ایک بات کی کہ میں نے کہا کہ ایجنڈا ہم نے سیٹ نہیں کیا ہے کیا ہوگا، کس چیز پہ ہمارا اتفاق ہوتا ہے، کس حد تک ہمارا اتفاق ہوتا ہے، یہ سیٹ نہیں ہے. دیکھیں ہم وہ ایجنڈے سیٹ کریں گے، وہ چیزیں سیٹ کریں گے جس پہ ہمارا اتفاق ہوگا اور وہ پریکٹیکل بھی ہو، پریکٹیکل ہوں گے. مطلب یہ میں نے آپ سے صرف یہ کہا کہ ان دو چیزوں پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. شاید یہ دو چیزوں کے علاوہ ہم اور ایجنڈے سیٹ کر لیں، ٹھیک ہے. شاید ہم ایک سنگل ایجنڈا سیٹ کر لیں، شاید ہم یہ سیٹ کر لیں کہ بس دہشت گردی نہ ہو، باقی وسائل پہ ہمارا اختلاف ہو. شاید کسی اور چیز پہ ہم ایجنڈا سیٹ کر لیں، شاید ہم 1000 ایجنڈے سیٹ کر لیں. اب تک اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کون سے ایجنڈے سیٹ کر رہے ہیں، کون سے نہیں کر رہے. پر وہ ایجنڈے سیٹ ہوں گے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پریمبل، جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، آئین میں ہوتا ہے کہ آپ کے جو ایک پریمبل آپ کہتے ہیں کہ چیزوں کا ہوتا ہے، یا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ آپ بنیاد آپ کی سیاست کی ہوگی، وہ آپ کے آئین منشور کا حصہ ہوگا. ہر پارٹی کے منشور کا ایک حصہ بن جائے گا، وہ پشتونوں کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے گا، وہ ہمارا ایک شعار بن جائے گا. اگر ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی نامنظور، تو ہمارے آئین منشور کا حصہ ہوگا کہ دہشت گردی نامنظور. وہ ہمارے پشتونوں کا ایک مقصد بن جائے گا، ہمارے شعار بن جائیں گے، ہمارے جو کیا کہتے ہیں وال چاکنگ بن جائے گی کہ دہشت گردی نامنظور. اس کو ہم اتنا پروپیگیٹ کریں گے، اس کو ہم اتنا آگے لے کے آئیں گے کہ وہ ہر ایک پشتون کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے گا، مقصد بن جائے گا ہمارا. اس سے ایک بھی پارٹی انحراف نہیں کر پائے گی. ہم اس حد تک کوشش کریں گے، بے شک بہت سی چھوٹی سی چیز ہو، پر شدت اتنی ہوگی کہ بس وہ ہمارے جو سیاست کا ایک مستقل حصہ بنے گا. اس سے کوئی بھی بندہ شاید یہ پشتون نیشنل فرنٹ نہ ہو، بے شک نہ ہو یہ فرنٹ، پھر شاید یہ فرنٹ نہیں ہوگا، پر وہ نقطہ ہمارا ایجنڈا ہوگا، وہ ہمارا ہوگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میری شہید عثمان خان کاکڑ نے ایک دفعہ ایک مثال دی تھی کہ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ اس حد تک آگے جا چکے ہیں نا قوم دوستی میں، وطن دوستی میں، اپنے جو مفادات کی جو تحفظ میں. تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک وہ کیا کہ جو PCB ہیڈ کوارٹرز ہے یہاں پہ، ایک وقت چل رہا تھا کہ انہوں نے کراچی اسٹاک ایکسچینج کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ آگے جا رہا تھا، تو انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج بنایا، ٹھیک ہے، ہاں فیڈرل بنایا اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے، ریگولیٹ کرنے کے لیے، تاکہ پھر وہ اس کو اسلام آباد لے کے آ سکے. اسلام آباد میں پھر وزیر اعظم کون ہوگا، پنجاب سے آئے گا، پھر چیزیں ساری وہاں سے چلتی رہتی ہیں نا. تو اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج انہوں نے یہاں پہ بنایا. تو ہم نے کہتا ہے کہ ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ آپ ایسا کریں PCB ہیڈ کوارٹرز کو لاہور سے اسلام آباد شفٹ کر دیں. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ پیپلز پارٹی کے تھے، نون لیگ کے تھے، PTI کے جو ممبرس تھے جو پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، ان سب نے ایک آواز ہو کے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں آئے گا یہاں پہ. PCB ہیڈ کوارٹرز لاہور سے اسلام آباد شفٹ نہیں ہوگا. مطلب ایک PCB ہیڈ کوارٹرز کے اوپر ان کو پتا تھا کہ ہم جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا اتحاد ہو نہ ہو، مخالفت ہو، PCB ہیڈ کوارٹرز اگر لاہور میں، لاہور ہمارا ہے،
تو ہم اپنی چیز کو جانے نہیں دیں گے، بے شک ہمارے جتنے بھی اختلاف ہوں. تو شاید پھر یہ ہو کہ یہ فرنٹ نہ رہے، ہم ایک دوسرے کے سخت بدترین مخالف ہوں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک بھی چیز پہ اتفاق نہ رکھتے ہوں، پر جب بات آئے گی پشتونوں کی، جب بات آئے گی ہمارے مفادات کی، پھر ہر پارٹی شاید اپنے اپنے طریقے سے پھر اس کے لیے لڑے. یہ ایک تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ منشور کی حد تک اس میں چینجز رہے، اور اگر پختونوں کے حق میں، اس وطن کے حق میں ہو تو بالکل ایسا ہو، لیکن یہ بڑا مشکل نظر آتا رہا ہے. لیکن مجھے آپ کی جو ناممکن تو نہیں ہے، آپ کی جو کیوروسٹی ہے نا، اور آپ کا جو انٹرسٹ ہے، یہ بڑا ہوپ فل ہے. ایک امید ہے آپ کے چہرے میں، آپ کی باتوں میں، اور اللہ کرے آپ اس مشن میں کامیاب ہو اور آپ یہ نہ کہیں کہ یہ فرنٹ ہم نہیں بنا رہے. اس کا انیشیٹو آپ لوگوں نے لیا ہے، پشتونخوا نیشنل اسلامی پارٹی نے لیا ہے، شاید آگے آپ کے ساتھ اس سفر میں لوگ اکٹھے ہوں. ایک چیز ہے کہ آپ پی سی بی کی ذکر کریں، بہت سارے مراکز ہیں پنجاب میں نے صرف مثال دی تھی نا کہ وہ اسمبلی میں وہ ایک پریکٹیکل ہمارے سامنے تھا. دیکھیے آپ نے، میں نے صرف اس چیز کی بات کی جب اسمبلی میں یہ آیا، اس کے جو مخالفت میں جو آوازیں اٹھی نا، تو ایک مثال ہے لوگوں کے لیے نا. میں نے خصوصاً ایک مرکز کا بس اشارہ دیا، آپ سمجھ جائے کہ وہ مرکز بھی آنا چاہیے. ان تمام فرنٹ کے اندر ایک ایشو ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پشتونوں کا ایک متحدہ فرنٹ بنے اور اس میں دہشت گردی اور وسائل اور اس طرح کی مقدمات کو آگے لے گئی. اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہماری کلائمیٹ چینج کا ہے. بالکل. اور میرے خیال سے وہ بھی اس کا حصہ بننا چاہیے. اس وقت بنیر کے اندر 200 سے لے کے 300 کے درمیان شہادتیں ہیں. کچھ اب بھی اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارے صوابے کے اندر وہ چیز دیکھی، ہم شاید گلگت بلتستان کے اندر وہ چیز دیکھ رہے ہیں. سوات کے اندر، مینگورا سٹی کے اندر سب سے زیادہ جو اکنامک کرائسس وہاں پہ ڈیولپ ہوا ہے، کہ بہت جو ملکن ڈویژن کا ہب ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوا ہے، اور وہاں پہ اس حوالے سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے مالی لحاظ سے. تو اس وقت آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت شاید کلائمیٹ کو ہم آفت سمجھ رہے ہیں، اور اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا رہے کہ کیسے بنتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ گلوبل وارمنگ کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ہم شکار ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ شاید یہ نیریٹو بلڈ کرنا کہ ایک آفت ہے؟ دوسرا یہ نیریٹو بلڈ کرنا کہ آپ نے دریا کے اندر کیونکہ گھر بنایا اس لیے آپ کا گھر بہایا جائے گا، یہ ایک نیریٹو بن رہا ہے ہماری نیشنل میڈیا کے اوپر، اور بدقسمتی کچھ سیاستدان اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بہت سارا ڈائلاگ کا اسپیس ہے، پالیسی کا اسپیس ہے، بہت ساری چیزوں کا اس پہ بات ہونی چاہیے؟ اور میرے خیال سے دہشت گردی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت بڑا تھریٹ ہے اس وقت پختونخوا کے لیے یا پورے پختون وطن کے لیے. دیکھیں، یہ جانوں کا ضیاع، نقصانات، اگر دہشت گردی میں نقصانات ہوتے ہیں، جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، تو پھر کلائمیٹ چینج میں بھی تو ہمارے جو جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، ہمارے جو نقصانات ہو رہے ہیں، وہ بھی تو اس سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پرائیورٹیز ایسی ہیں کہ ہم اپنے پرائیورٹیز ایز اے ریاست ہم نے سیٹ کی نہیں کی ہوئی ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہمیں اٹھانے پڑ رہے ہیں، بالخصوص خیبر پختونخوا کو اٹھانے پڑ رہے ہیں. جب ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ اب خیبر پختونخوا کے وسائل سے جب آپ اس ملک کو چلا رہے ہیں، تو ان وسائل کا تو آپ نے دفاع بھی کرنا ہوتا ہے، ان وسائل کو آپ نے صحیح طریقے سے مینیج بھی کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کے جو دریا ہے جہاں سے پانی آپ کا آ رہا ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں، آپ سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 10 دریا، ہمارے 11 دریاب ہیں، ہمارے پانی نہیں مل رہا ہے ہمیں. جب ہمارے دریاب ہیں، جب ہمارے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں، تب ریاست کہاں ہوتی ہے؟ اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور پختونخوا والا واحد پانی ہے جو انڈسپیوٹڈ ہے، انڈسپیوٹڈ ہے. ٹھیک ہے، یہی پانی ہے آپ کے پاس، ورنہ تو انڈیا نے تو آپ کے اوپر پانی بند کر کے رکھا ہوا ہے. اب دیکھیے کلائمیٹ کنٹرول میں ریاست پاکستان کو چاہیے کہ وہ خصوصی طور پہ اس کو سنجیدہ لے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آنے والے وقتوں میں آپ کو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو مشکلات پیش آئیں گی، آپ کو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے قحط سالی بھی ہوگی، اور غیر ضروری وقت میں آپ کے اوپر اتنی بارشیں ہوں گی کہ آپ اس کو سنبھال بھی نہیں پائیں گے. اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوں گے وہ اربوں ڈالرز کے ہوں گے. اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوں گے آپ کے، جب دیکھیں ایسے موسم میں آپ کے جب فصلیں تیار ہوتی ہیں، اس کے اوپر آپ کے اوپر ژالہ باری ہو جاتی ہے، آپ کے فصلیں تیار ہوتی ہیں، آپ کے اوپر بارشیں ایسی کلاؤڈ برسٹ جو ہو جاتی ہیں، سر آپ دیکھ رہے ہیں نا، جس سے آپ کے سارے گھر، آپ کے فصلات، آپ کے باغات، یہ سب بہہ جاتے ہیں. بالکل. پھر آپ کے ایسی جگہ آ جاتی ہیں کہ آپ کے پاس پانی، پینے کا پانی تک موجود نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے ریاست اور یہ پانی یہاں سے نکل کے پورے ملک کو وہ ایک تالاب بنا دیتا ہے نا، تالاب بنا دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے تالاب بنا دیتا ہے. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں ارجنٹلی
تب ایمرجنسی بیسس پہ ہمیں کلائمیٹ کنٹرول کے اوپر بھی فوکس رکھنا چاہیے. ہمیں اس کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے, ہمیں اس کے لیے بھی پلانٹیشنز کرنی چاہیے, ہمیں اس کے لیے بھی جو گھر ڈائریکٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلڈ کے زد میں آتے ہیں. دیکھیے اب لوگ کہاں جائے, آبادی, اب سوات کی آبادی آپ کو پتہ ہے, اب سوات کی کتنی زیادہ آبادی ہے. سوات کی سرزمین اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ رہنے کے لیے تو جگہ نہیں ہے, بہت کم زمین ہی نہیں ہے. اور اگر ہے پھر ہم پھر کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ گھسا دیتے ہیں اور اس اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ہماری زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے, وہاں پہ کنٹونمنٹس بنا رہے ہیں, وہاں پہ وہ لوگ موٹر ویز بنا رہے ہیں, وہاں پہ وہ لوگ ہماری زمینوں کو قبضہ کر رہے ہیں. گرین پاکستان انیشیٹو ٹورزم کے نام پہ اس کو قبضہ کر رہے ہیں. تو ہم کہاں جائیں, گھر کہاں بنائیں؟ تو ظاہر سی بات ہے ہم گھر تو وہاں بنائیں گے, نہر کے کنارے بنائیں گے تو آپ پروٹیکٹیو والز لگا سکتے ہیں, آپ وہاں پہ صفائیاں کر سکتے ہیں, آپ وہاں پہ بہت سی چیزیں پریکاشنز آپ لے سکتے ہیں اگر آپ سنجیدہ ہیں. پر آپ بتائیں کلائمیٹ چینج اور جو سیلاب آتے ہیں, آپ بتائیں کتنے پیسے رکھے گئے اس کے لیے کبھی ریاست پاکستان میں, گورنمنٹ آف پاکستان نے کتنے پیسے رکھے؟ بہت کم ہے, رکھے ہی نہیں ہے. پالیسی ہے نہیں. پلانٹیشن کے لیے آپ نے کتنے رکھے ہیں؟ یہاں پہ آپ نے باقی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے, آپ نے پولوشن کو ختم کرنے کے لیے کتنے پیسے لے رکھے ہیں, آپ نے ویسٹ مینجمنٹ رکھنے کے لیے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں؟ اس میں ہماری سنجیدگی ہے ہی نہیں. اور نقصانات جو تھے وہ ہمارے علاقے میں ہو جاتے ہیں. نہیں, پرائرٹیز بہت زیادہ ہے. آپ نے ریور ایکٹ بنا دیا کہ 200 فٹ کے اندر کوئی آبادی نہیں کرے گا, آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, کہ نہیں کر سکتے. چیلنجز ہیں اس طرح کی بہت سی چیزیں. ہم ایک مسئلہ جو اس طرح کے سیلاب آتا ہے تو ایک سمپل سا نیریٹو بنتا ہے کہ ایک آفت ہے, شاید ایک ایلیمنٹ ہوگا. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ دریا کے اندر لوگوں نے چیزیں بنائی, یہ ایک ایلیمنٹ ہے لیکن یہ اتنی زیادہ حقیقت اس میں نہیں ہے جس طرح اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیفورسٹریشن ہے, آپ کی جنگلات کٹ رہے ہیں. ان ایلیمنٹس سے کلائمیٹ چینج یا کلاؤڈ آؤٹ برسٹ ہو رہا ہے, اس کو بھی ٹیکنیکلی کوئی ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہے اس وقت. تو ان تمام یہ عوامل ہے, ون آف دا ایلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. یہ پوری اس طرح کی پالیسی نہیں ہے کہ آپ ڈیفورسٹریشن کے اوپر کہیں, آپ کہیں کہ دریا کے اندر بنا دیا ہے. بہت ساری اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور یہ بڑی ان ڈیپتھ اسٹڈی اور پالیسی ہونا چاہیے. بالکل ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر ایک پروجیکٹ, ہماری ہر ایک پالیسی کلائمیٹ کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہو, کلائمیٹ چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنے, ایڈریس کر رہی ہوں. اور آپ سے بھی آپ کے سارے پروجیکٹ جو ہونے چاہیے, جو آپ کے کنسٹرکشن پروجیکٹ جو آپ کر رہے ہیں, تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیا ہمارے جو کلائمیٹ جو چینج ہے یا کلائمیٹ جو ہمارا جو انوائرمنٹ کو یہ متاثر تو نہیں کر رہا. تو آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کی 4-5 بنیادی نکات بنے, یہ جو فرنٹ ہب بنا رہے اس میں کلائمیٹ چینج بڑا لازمی ہے, اور یہ میرے خیال سے دہشت گردی کے ساتھ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. آخر میں 1-2 سوال ہے آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں. آپ نے 3 سال سیاست کی, اس پہ تو شروع پہ ہم نے بات کی, لیکن عثمان لالا کے جانے کے بعد آپ کی ذاتی زندگی کے اندر کیا بدلا؟ دیکھیے 180 ڈگری شفٹ. پہلے شاید میں اس طرح ایکٹیو سیاست میں نہیں تھا, پر سیاست سے وابستہ تھا, پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے میں وابستہ تھا, اور پھر ایک ذاتی زندگی بھی تھی. ان کی شہادت کے بعد تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لائف 180 ڈگری شفٹ پہ چلی گئی, ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پہ چلی گئی ہے. جو پرائیورٹیز تھی, جو گولز تھے, وہ پرائیورٹیز بھی چینج ہو گئی. جو گولز سیٹ کیے ہوئے تھے آنے والے سالوں میں, وہ گولز چینج ہو گئے. میں آپ کو بتانا چلوں, میں جس دن ان کے اوپر حملہ ہوا تھا, اس دن میرا ایگزام تھا آن لائن. میں صبح کو میرا ایگزام تھا, شام کو یہ واقعہ ہوا تھا. اس دن بھی میں نے اپنا ایک لاء کا میرا ایک پیپر تھا, میں نے آن لائن پیپر دیا تھا. میں نے اپنا بار ٹرانسفر کورس کے لیے, بار ایٹ لاء کے لیے میں نے ایڈمیشن سیکیور کیا تھا, تاکہ آنے والے سپٹمبر میں 2021 سپٹمبر میں میں بار ایٹ لاء کے لیے جاؤں گا, ملک سے باہر جاؤں گا. تو وہ گولز جو تھے وہ ٹوٹلی چینج ہو گئے بالکل. وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ختم ہو گئے بالکل, الگ ہو گئے ہیں بالکل. اور جو پرائیورٹیز سیٹ کی تھی وہ پرائیورٹیز چینج ہو گئی. جو پرسنالٹی پہلے تھی وہ پرسنالٹی چینج ہو گئی. جو اب کہہ سکتے ہیں کہ جو عادتیں تھیں وہ عادتیں اب چینج ہو چکی ہے, کہ پہلے ہماری کچھ اور عادتیں تھیں, اب عادتیں بھی ہماری چینج ہو گئی ہیں. تو بہت سی چینجز آ جاتی ہیں. اچھا, میں نے اچانک تو بہت مشکل بھی ہوتا ہے اچانک سے چیزیں چینج کرنا. ٹرانسفارمیشن آ جاتی ہے نا, بہت بڑی ٹرانسفارمیشن. ابھی تو آپ کو 2-3 سال ہو گئے. گریجول نہیں ہے, ایک سڈن ٹرانسفارمیشن ہے. گریجول اور سڈن ٹرانسفارمیشن میں بہت فرق ہوتا ہے.
میرے خیال سے آپ کو لوگ ینگ سمجھ کے آپ کے کان میں آ کے بہت چیزیں سکھاتے بھی ہوں گے کہ خوشحال یہ کریں، خوشحال وہ کریں، خوشحال ایسا کرو، خوشحال ایسے ہوتا ہے. کیسے ریٹ کرتے ہیں ہر ایک بندی کی اپروچ کو؟ دیکھیں میں اگر آپ دیکھ لیں ایک شروع کے دنوں میں میں اسپیچز کرتا تھا یا بات کرتا تھا یا کچھ چیزوں کے ڈسکس کرتا تھا تو اس میں اور آج میں بہت فرق ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ ملی شہید عثمان خان کاکڑ صاحب ہمیشہ اس چیز پہ زور کرتے تھے کہ اگر آپ 80 سال کے ہو جائے، آپ ایک بہت اچھے سیاستدان بھی ہو جائے، بہت اچھے انٹلیکچوئل ہو جائے، پھر بھی آپ کو سیکھنے کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہے. اور پشتو میں ایک مثال ہے وہ خپل عمل د سٹی وشت تھی. آپ کے جو اعمال ہے، جو آپ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے جو پیچھے کے بال ہوتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، باقیوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. میں نے آج تک جو سیکھا ہے وہ میں نے بہت سے مطلب مجھ سے جونیئر لوگوں سے سیکھا ہے، مجھ سے چھوٹے لوگوں سے، چھوٹے مطلب میری عمر سے مجھ سے چھوٹے ہیں جو ہوتے ہیں، ان سے میں نے سیکھا ہے. پارٹی کے جو ہمارے لیڈرشپ ہے ان سے میں نے سیکھا ہے، کارکنوں سے میں نے سیکھا ہے. آپ یقین مانیں مطلب میں اپنے پارٹی کے جو ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کے ساتھ اتنا یہاں تک اس حد تک فرینک ہو چکا ہوں، اس حد تک میں ان کے ساتھ اوپن ہوں. جب میں اسپیچ کرتا ہوں، آپ کی جو جو ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں نا، تو اس میں بھی آپ دیکھنا کہ وہ گرامر کے حوالے سے انفارمیشن کے حوالے سے اتنی غلطیاں نکالیں گے. پھر وہ مجھے میسج کریں گے. پھر وہ مجھے میسج کریں گے کہ یہ ورڈ جو ہے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ جو سینٹینس ہے یہ گرامیٹیکلی صحیح نہیں ہے، یہ جو انفارمیشن ہے اس میں شاید یہ چینج ہو چکا ہے، یا اس میں اپڈیٹ آ چکا ہے، یا انفارمیشن صحیح نہیں ہے. مطلب وہ مجھے میسج کریں گے. میں اگر آپ کو فون دکھاؤں گا تو مجھے ہر ایک چیز پہ اٹھنے بیٹھنے بولنے انفارمیشن سے لے کر ہر ایک چیز پہ وہ مجھ سے شیئر کرتے ہیں. یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو پارٹی کے ہمارے ورکرز ہیں، پارٹی پی ایس او کے جو میرے بھائی ہیں، پی ایس او کے پارٹی لیڈرشپ ہے، عام لوگ ہوتے ہیں، کسی اور پارٹی کے ہوتے ہیں، جن کو لگتا ہے مجھے اپنا، وہ کہتے ہیں کہ میرا ہمدرد خود کو سمجھتے ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، وہ مجھے بولنے میں آگاہ کرتے ہیں، وہ مجھے اٹھنے بیٹھنے میں سلیقہ طریقہ اس سب چیزوں میں مجھے آگاہ کرتے ہیں. اور جو اب آپ مجھے جو دیکھ رہے ہیں یہ مجھے لوگوں نے بنایا ہے. اور میں جو اپنی ایک سب سے بڑی خوبی میں اپنی جو سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس چیز سے خوش ہوتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی بندہ کہے کہ جو آپ کے اندر یہ خامی ہے یا یہ کمزوری ہے یا آپ کے اندر یہ کمی ہے، اس کو آپ بہتر کریں، تو میں اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ ایک بندہ کل کو کوئی اور مجھے کہے کہ یہ تو آپ میں یہ کمی ہے، آپ میں یہ خامی ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ سہیل اصغر خان صاحب مجھے بتائے کہ یہ کمزوری آپ کے اندر ہے، اسے ختم کر دے، تاکہ وہ میری پرسنالٹی، جو میری شخصیت ہے، جو میں ایک شاگرد کے سے سیاست کر رہا ہوں، تو وہ سیاست میں تھوڑا سا نکھار آئے گا، بہتری آئے گی. اس میں آج کل کوئی لیڈرشپ ہے ان کو کوئی خامیاں بتائے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے کون ہے. تو آپ نے پی ایس او کا نام لیا، سوات میں آپ کی پی ایس او بڑے ایکٹیو ہے، آج کل بڑے کانفرنسز ہو رہے ہیں اور وہاں پہ گاؤں جا کے بڑے کیمپینیں ہو رہے ہیں. تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے سوات میں یا خیبر پختونخوا میں مجموعی طور پہ میں بات کرنا چاہوں گا، پورے جنوبی پختونخوا، خیبر پختونخوا یا پھر خیبر پختونخوا زون جو ہمارا بنا ہے، اس زون میں ہمارے جو اسلام آباد اور لاہور اور خیبر پختونخوا پراپر جو خیبر پختونخوا وہ آتا ہے. تو دیکھیے صرف کانفرنسز اس طرح نہیں، مطلب آپ مختلف ایشوز بھی ہیں. پچھلی دفعہ فلڈز آئے تھے، پی ایس او ایکٹیو تھی. اس دفعہ فلڈز آئے، پی ایس او ایکٹیو ہے. دہشت گردی ہو، پی ایس او ایکٹیو ہے. باقی صورتحال ہمارے خطے میں ہے، پی ایس او ایکٹیو ہے. آپ خیبر پختونخوا سوات میں بالخصوص ابھی جب ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک کانفرنس 2-3 دن پہلے امن امان اور دہشت گردی کے حوالے سے کانفرنس ہوا تھا. شاید مرکزی سطح کی پارٹیاں بھی اس سطح کا کانفرنس نہیں کر پائیں گی. عوامی نمائندہ کانفرنس اس تعداد میں، اس جتنے لوگ اس میں تھے، اس کوالٹی کا، جو اس معیار کا کانفرنس شاید لوگ نہیں کر پائیں. اسی طرح اب یہاں پہ اگر آپ کچھ چند مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے یہاں پہ ہم نے پی ایس او کانفرنس کیا تھا اسلام آباد میں، جس میں بہت بڑی تعداد تھی ہمارے اسٹوڈنٹس کی. وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو اب ہمارے جو موجودہ نسل ہے، جو لائرز بن رہے ہیں، وکیل بن رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز بن رہے ہیں، ہمارے جو مختلف شعبوں میں آ رہے ہیں، وہ اتنے ایکٹیو ہے کہ یہاں پہ جو افغان ریفیوجیز کے حوالے سے جو کرائسس بنا تھا، تو اس میں وہ کیسز ہمارے پی ایس او کے نوجوان لڑ رہے ہیں. جو ہمارا زون ہے خیبر پختونخوا زون کے جو نوجوان ہیں وہ لڑ رہے ہیں.
ہمارے جو لاہور میں جو ہمارے جو پی ایس او ہے، اگر وہاں پہ آپ جائیں گے، وہ پی ایس او آپ مختلف ایشوز پہ، جمہوریت کے ایشوز پہ ہو، ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ ہو، ویمن رائٹس کے ایشوز پہ ہو، یہاں پہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو، امن و امان کے حوالے سے ہو، جو اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ جو مشکلات جو پیش ہیں اس کے حوالے سے ہماری پی ایس او وہاں پہ ایکٹیو ہے. پھر ہمارے جو جنوبی پختونخوا کوئٹہ ہم کہتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ جائیں گے، وہاں پہ ہماری پی ایس او مختلف مراحل میں مختلف چیزوں پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. پر اب دیکھیں یہ بات ہے کہ میں نے آپ سے پہلے شروع میں کہا تھا کہ جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے وہ پی ایس او ہوتی ہے. پھر کل کو اگر پی ایس او کا ایک بندہ آئے گا، خوشحال کی جگہ لے گا، پھر وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اچانک سے آئے، آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا. ہماری ٹریننگ ہو چکی ہے، ہماری ٹریننگ جاری ہے. ہم اپنی جو لیڈرشپ ہے وہ سڈن لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے، وہ پیراشوٹرز نہیں ہوتے ہیں، وہ پروسیس سے نکل کے آئیں گے. اور پی ایس او اگر آپ شاید ان کو اچھے سے جانتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ذاتی طور پہ اچھے تعلقات ہیں، میں سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہ بھی بیٹھتے ہیں، تو آپ کو معیار کا تو پتہ ہوگا کہ کس معیار کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس بس اللہ کرے کہ وہ جو تگڑے نوجوان ہیں وہ آپ کی لیڈرشپ میں آئیں اور وہ آئیں گے، آپ آگے چلے ساتھ. آخری سوال، میں نے آپ سے پچھلے پوڈ کاسٹ میں آپ کی امی کے بارے میں ایک سوال کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہیں. بالکل. کہ ایک طرف انہوں نے عثمان لالا کو گو دیا، اور جس راستے پہ آپ نکلے ہیں وہ بھی اس طرح کا ہے. تو آپ نے بتایا تھا کہ وہ بالکل ایک ٹراما سے گزر رہی ہیں اس وقت. ابھی وہ کیسی ہیں اور ابھی آپ کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ شاید وہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہو کہ بہت پیار محبت کا اور فکر ہوتی ہے آپ کو، پر والدین کا اور اولاد کا رشتہ پھر الگ ہوتا ہے. مطلب وہ جب ملی شہید عثمان خان کاکڑ صاحب سیاست کر رہے تھے تو شاید ان کو اتنی مطلب پرواہ نہیں ہوتی تھی، وہ اتنا خطرہ محسوس نہیں کر رہی ہوتی تھی، ان کو چنتا نہیں ہوتی تھی کہ بھئی ایسا نہ ہو کچھ ہو جائے. پر اس واقعات کے بعد وہ اب زیادہ کاشیس ہے اور زیادہ وہ اس چیز پہ وہ کرتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹھا ہے پتہ اولاد تو الگ چیز ہوتی ہے، تو ایک فکر ہوتی ہے، مجھ سے زیادہ کچھ چیزوں پہ اختلاف کرتی ہیں کہ اچھا کہ یہ چیزیں اس طرح کیا کرو، مطلب روکتی نہیں ہے، پر وہ کہتی ہے نا کہ احتیاط کرے، مطلب آنے جانے میں کچھ بولنے میں احتیاط، ظاہر سی باتیں کرے. پر ہمارے گھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہماری دادی کے حوالے سے کہیں تو ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے سیاست میں. میں سیاست میں ان کا کردار سمجھتا ہوں، میری والدہ کا میں سمجھتا ہوں. اب میں اپنی میری جو وائف ہے مسز ہے، میں ان کا کردار سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت بڑی اسپیس دی ہے. میرے والد نے جو کچھ سیکھا ہے میری دادی سے سیکھا ہے، ان سے انہیرنٹ کی ہے جو شخصیت ہے. پھر اس کے بعد جو ملی شہید عثمان خان کاکڑ سیاست میں تھے، ہماری پرورش میری والدہ نے کی ہے، ہر حوالے سے میری والدہ نے کی ہے. اور یہاں پہ جب ہم بیٹھے ہوئے تو بہت سی چیزیں عادتیں، مطلب کچھ چیزوں سے سنبھال کے رہنا، کچھ چیزیں کرنا، کچھ چیزیں نہ کرنا. شخصیت بھی تو انسان کی ہوتی ہے نا، سیاست الگ بات ہوتی ہے. جو شخصیت ہے وہ ان کی دی ہوئی شخصیت ہے. اور پھر اس کے بعد ابھی جو میں شادی کی ہے، پھر اس میں اتنی آزادی ہے. تو آپ کو پتہ ہے شادی شدہ زندگی میں آزادی. بہت مبارک ہو، آپ بڑی چپ کے شادی کی ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا اس چیز کا. تو پھر مطلب شادی کے ساتھ تو مطلب آزادی تو چلی جاتی ہے. اور سیاست تو ایسے ہے کہ آپ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا آپ کہاں ہوں گے، کیا ہوں گے. سیاسی انسان تو نہ اپنے گھر کا ہوتا ہے، نہ اپنے اولاد کا ہوتا ہے، نہ اپنے بیگم کا ہوتا ہے. تو پھر ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے بھی اس چیز میں بہت سپورٹ کیا ہے، بہت زیادہ، مطلب حد سے زیادہ ایک آزادی دی ہوئی ہے مجھے. گھر کے حوالے سے اگر میں آپ کو مجموعی طور پہ بتاؤں، نہ والدہ کے حوالے سے، نہ پھر میں کہہ سکتا ہوں اپنی مسز کے حوالے سے، نہ پھر اپنے بھائیوں کے حوالے سے، نہ اپنی بہنوں کے حوالے سے، نہ اپنے خاندان کے حوالے سے. میں آج جو یہاں پہ جو بیٹھا ہوں اس میں میری فیملی کا بہت بڑا کردار ہے. سب سے بڑا کردار جو میں سمجھتا ہوں میرے جو ملی شہید عثمان خان کاکڑ کے بھائیوں کا ہے. فیملی کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کے حوالے سے، کیونکہ آپ کی ایک تو پارٹی ہوتی ہے، آپ کو عوام ہوتی ہے جو آپ کے سب سے بڑی، آپ کے نزدیک سب سے بڑے آپ کی پارٹی اور آپ کی عوام ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا گھر ہوتا ہے. پھر وہاں پہ گھر میں بھی ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں اگر آپ کو آسانی ہو تو آپ سیاست کر سکتے ہیں. فائنینشلی میں ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوں. مجھے آج تک پتہ نہیں ہے کہ گھر میں کیا آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، میرے پاس کہاں سے آ رہا ہے. مجھے آج تک پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہے اس کو
اس کے جو چیزیں کہاں سے آ رہی ہے, میری وائف کے پاس چیزیں کہاں سے آ رہی ہے, میرے والدہ کے پاس کہاں سے آ رہی ہے, میرے بھائیوں کے پاس کہاں سے آ رہی ہے, میری بہنوں کے پاس کہاں سے آ رہی ہے. جو میرے والد صاحب زندہ تھے تب بھی ہمارے جو گھر کا جو سسٹم تھا, جو چچا تھے وغیرہ تھے, وہ سب کچھ سنبھالتے تھے, آج بھی وہ سنبھال رہے ہیں. تو سب مل کے ہم سب مل کے ایک چیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خواتین کے بارے میں سوال کروں. ہم پشتون لیڈرشپ بڑا پراؤڈلی بہت بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں, لیکن ہم خواتین کو بھول جاتے ہیں, اور ان کو لازم رکھنا اپنی گھر کے خواتین, اپنی امی کا, بیگم کا, بہنوں کا, دادی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, اور ان کو کبھی بھی مائنس نہیں کرنا چاہیے. میں خود, میری امی نے مجھے اکیلے بڑا کیا ہے, اور انہوں نے مجھے جو کچھ میں ہوں اپنی امی کی وجہ سے ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. آپ کی انتہائی مشکور ہے ہم, آپ نے بڑا وقت دیا ہمیں, اور بڑی کھل کے بات ہوئی, اور شاید خانقاہ سے ایسا پلیٹ فارم ہے جن پہ ہم یہ اسپیس پرووائڈ کر رہے ہیں اس وقت کہ ذرا کنسٹرکٹیو ڈبیٹ ہوں, چیزوں کو ذرا الجھائیں نہیں, کچھ سلوشن دیں. یوتھ ہمیں سنتی ہے, لوگ سنتے ہیں, اور بڑے کنکریٹ آڈینس ہے ہماری, بڑی کوالٹی آڈینس. مطلب وہ کہتے ہیں جملہ سنسنی خیز نیوز نا, بریکنگ نیوز کی جگہ تھوڑا سا ایسا ہو کہ کنسٹرکٹیو کوئی ایک چیز ہو, ڈیبیٹ ہو, ایک آگے فیوچر کے لیے ہم کچھ ایسا بنا سکیں تاکہ لوگوں کا اس سے کوئی فائدہ ہو, سیاست کا کوئی فائدہ ہو, لوگوں کا فائدہ ہو. سیاسی جرنیز کو ہم ڈاکومنٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو جتنی بھی کنٹریبیوشن ہے, مختلف ٹاپکس ہیں, کنکریٹ گفتگو ہو, نہ کہ کوئی چیز وائرل ہو اس کے اوپر ہم بس وائرل ہو اس کے پیچھے نہ پڑے پوڈ کاسٹ کریں. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں خانقاہ کی, آپ دیکھتے ہیں یا کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خانقاہ کو صرف میں نہیں, خانقاہ کو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, اور خانقاہ کی جو ایک اسپیشلٹی آپ کہیں کیا, یونیکنیس ہے آپ کا کہیں کہ یونیک کیوں ہے, خانقاہ نے ایک تو اس چیز کو جو پوڈ کاسٹ ہے اس کو زیادہ مطلب ایک مقبولیت دی ہے. پہلے اتنی مقبولیت شاید نہیں تھی, اب بہت زیادہ ہے, اس کو زیادہ لوگ اب بہت ٹرائی کر رہے. پچھلے کچھ مہینوں میں بہت زیادہ پوڈ کاسٹ شروع ہو چکے ہیں. آپ لوگوں کا تو خیر ماشاء اللہ سے بہت پرانا ہے. دوسرا جو کانٹینٹ آپ کرتے ہیں, یا پھر جو ٹاپکس آپ سلیکٹ کرتے ہیں, جو اسپیکرز آپ بلاتے ہیں, پھر آپ جو سوال جواب ہوتا ہے وہاں پہ جو انٹرویوز آتی ہے, ہمیشہ پازیٹیو امیج, ہمیشہ سیکھنے کو کچھ ملتا ہے, ہمیشہ جاننے کو کچھ ملتا ہے, ہمیشہ حالات کے حوالے سے, سلوشنز کے حوالے سے, مختلف نقطۂ نظر جب ہم سنتے ہیں اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مختلف جو اپنے نقطۂ نظر ہے اس کا مطلب کیا, مقصد کیا ہے, کیا چاہتے ہیں اس نقطۂ نظر سے. تو آپ ہر ایک چیز کو بہت ہی باریکی سے دیکھتے ہیں اور بہت جنرلی ڈسکس کرتے ہیں, زیادہ ڈیپتھ میں بھی نہیں جاتے تاکہ اسے پھر مشکلات پیدا ہو سکیں. تو بہت ہی اچھا ہے. میں جب پچھلے دنوں میں کچھ 2-3 دن پہلے جب آپ سے بات ہوئی تھی, تو میرے ساتھ بیٹھے مطلب ایک کہہ سکتے ہیں سیاسی استاد کہہ سکے, یا بہت پڑھے لکھے لوگ کہہ سکے, تو ان کے منہ کی تعریف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایک خانقاہ کے ساتھ انٹرویو کرنا لازمی ہے کیونکہ معیار ہے اس کا, معیار کے مطابق وہ ایک انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ایسے جو پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت لازمی ہے, سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے, نوجوانوں کے لیے بہت اچھا ہے. تو یہ معیار آپ کو برقرار رکھنا ہوگا, پیسوں کے پیچھے زیادہ نہیں بھاگنا پڑے گا. ویسے ہم خانقاہ سے کچھ بھی نہیں کماتے, میں پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں, ہم نان مونیٹائزیشن ماڈل ہے. اس پرنسپل کے اوپر اگر ہم کمائیں تو الگ بات ہے. ابھی تک ہم کوئی $200-300 آئے ہیں یوٹیوب سے, باقی 3 سال میں $200-300 تو بہت بڑی کمائی ہے, بہت بڑی کمائی ہے. ہمارے آفس کی کرایہ کا نہ پوچھیں, ایک ڈفرینٹ ہے, بٹ ہماری کوشش ہے, پشتونوں کی محبت ہے, بڑی سیریس لوگ ہیں, بڑی قدر کرتے ہیں, بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, جس طرح آپ ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. باقی پارٹیز کی لیڈرشپ بھی, ہم جب بھی ان کو کہیں دعوت دیں وہ آ جاتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, بڑی کل کی گفتگو ہوتی ہیں. تو ہم پشتونوں کی انتہائی مشہور ہے کہ ان میں ایک اپنائیت ہے, اور ہم اب اس وقت اردو میں اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ اسی معیار کو, اسی پرنسپل کو, پشتونوں کے مسائل کو باقی جو ہماری کمیونٹیز ہیں اکراس پاکستان, پنجاب کے مسئلے ہیں, بلوچستان کے ہیں, گلیل بلتستان کو, ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ ہم ایک فیڈریشن میں ہیں. تو ضرور یہ ہے کہ ہم تو نہیں ہے, ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے. ہاں, ہمارے اپنے ہیں. اگر پنجابی ہے, دیکھیں اس دن ایک چیز ایکسٹرا ہو رہی ہے کے ساتھ, پوڈ کاسٹ میں ایسا ہوتا ہے. عرفان صدیقی صاحب نے ایک بہت مطلب ہم کہہ سکتے کہ انہوں نے ظلم کیا ایک بات کر کے, انہوں نے بہت بڑی ناانصافی کر دی ایک بات کر کے کہ پنجابیوں سے نفرت. دیکھیے ہمیں کسی ایک پنجابی سے نفرت نہیں ہے, ہمیں اتنی انسانیت کے ناطے ہمیں جتنا پشتونوں سے محبت ہے اتنے ہم پنجاب کے لوگوں سے محبت ہے.
اتنا ہمیں سندھ کے لوگوں سے محبت ہے، اتنا ہمیں بلوچوں سے محبت ہے، اتنا ہمیں سرائکیوں سے محبت ہے. آپ یقین مانیں کہ ملی شہید عثمان خان کاکڑ نے جب پنجاب میں پنجابیوں کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے نا، عام پنجابیوں کے ساتھ، انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے. ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم انسانیت کے لیے سیاست کریں. قومیت تو ہے اپنی جگہ، انسانیت پھر سب سے بڑی چیز ہے، وہ ہر چیز سے بالا تر ہے. ہم انسانیت کے لیے سیاست کر رہے ہیں. ہم اگر اس ملک میں رہ رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مظلوم پنجابی کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے، ہم نے محکوم بلوچ، سندھی، سرائکی اور پشتونوں کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے. ہم نے احترام اگر پشتونوں کا کرنا ہے تو ہم نے اتنا ہی احترام پنجاب کی لینگویج، پنجاب کی کلچر، پنجاب کے لوگوں کے، پنجاب کے مفادات کے تحفظ، ہم نے اس کا بھی تحفظ کرنا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پنجاب کا حصہ کھانے کے لیے یا پنجاب کے ساتھ ہماری دشمنی ہے. ہم نے پنجاب کے مقتدر حلقوں کی بات کی ہے. بالکل جو بیوروکریسی ہے، جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو آپ کے حکمران طبقہ ہے، جو آپ کے بزنس طبقہ ہے، جو آپ کے ججز ہیں، جو آپ کی میڈیا ہاؤسز ہیں، ہم نے ان کی پالیسیز کی کیا کہہ سکتے ہیں، ہم نے مخالفت کی ہے. ہم پھر بھی کریں گے، پر ہم پنجاب کی عزت کرتے ہیں. پنجابیوں کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پنجاب زندہ باد، پنجابی زندہ باد، اس کے ساتھ ساتھ پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی بھی زندہ باد. اور میرے خیال سے اس کا بہت بڑا مثال یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں آئین کے اندر بات کرتے ہیں تو آئین کے اندر اس ملک کا تحفظ، اس ملک کی تمام اقوام کی عزت و احترام، اور اس سب کا ایک محور ہے وہ. تو اگر وہ رہے گا تو سب کی عزت قدر ہوگی. وہ بیچ میں نہیں ہوگا تو شاید نفرتیں بڑھیں گی، چیزیں مختلف شکل اختیار کی، جو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے مستقبل اس ریجن میں ان اقوام کا اکٹھے رہنے میں ہے، نہ کہ الگ ہونے میں، برابری کی بنیاد. اس میں انشاءاللہ کہ بھی اور ڈیبیٹ کریں گے. آپ نے میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہے، آپ جس طرح انٹرسٹڈ ہے اس فرنٹ بنانے میں اور یہ فرنٹ بن جائے تو کلیکٹیولی 5-6 جو بڑے لیڈرشپ ہیں ان کے ساتھ کلیکٹیولی ہم ایک پوڈ کاسٹ کریں گے. بالکل، اس میں آپ ہوں گے، ایمل خان صاحب ہوں گے، محسن داؤڑ صاحب ہوں گے، آفتاب خان شیرپاؤ صاحب ہوں گے، اور یہ بلڈ کیا منظور پشتین صاحب. ہماری خواہش ہے کہ اس میں محمود خان چغزی صاحب ہوں، ہماری خواہش ہے کہ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہو. ہماری خواہش ہے کہ اس میں وہ بھی شامل ہو ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ بھی اس خطے کے لوگ ہیں، وہ بھی پشتون ہیں، یہ ان کی سرزمین ہے. وہ بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے زیادہ کیا کہتے ہیں پشتون ہیں، ہم اسے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں پشتون سرزمین پہ زیادہ مر مٹنے والے لوگ ہیں. ہماری یہ خواہش ہے کہ اس میں وہ بھی ہوں، ہمارے اختلافات اپنی جگہ اور یہ ہم ایک ڈائلاگ کریں، پشتون والی اپنی جگہ، اور اس کو آگے بڑھیں انشاءاللہ. یہ کوشش میں اور آپ ضرور کریں گے. آپ کی انتہائی وقت کی انتہائی مشکور ہیں ہم. انشاءاللہ ایک اور سیشن ہوگا. بہت شکریہ. بڑی مہربانی. تھینک یو سو مچ.